अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें, वेलकम। आज हमारी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू CIU के द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट की क्लास में, यानी सहाबा इकराम कह लें या असहाब रसूल कह लें, जो आप कहना चाहें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इससे पहले जो क्लास कंप्लीट की थी, मतलब इसी सिलसिले की, जो जिसका हम कहते हैं हिस्ट्री कह लें, तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमने किया था सीरा ऑफ द प्रॉफिट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सीरा, उनकी बायोग्राफी के बारे में। उसके बाद फिर हमने अभी जो कोर्स ख़त्म किया था लास्ट वीक, वो था लास्ट वीक या उससे पहले 2 हफ्ते पहले, वो था खुलफा के बारे में, यानी खुलफाए राशिदीन के बारे में। वो भी सहाबा इकराम थे, लेकिन उनकी एक डिफरेंट हैसियत थी। वो चूँकि हिस्ट्री में वो खुलफा थे, हमारी पूरी मुस्लिम उम्मत के खलीफा थे वो लोग, तो इसलिए उसको हमने सेपरेट कैटेगरी में पढ़ा, उनको अलग, मतलब दे डिजर्व स्पेशल अटेंशन। तो ऑल अलॉन्ग मैं आप लोग को उस कोर्स में भी कहती रही हूँ कि जब हम दूसरे सहाबा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। दूसरे सहाबा के बारे में हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ कि उनके तो हम बहुत डिटेल में गए थे खिलाफत के, इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे और हम तमाम सहाबा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यानी सहाबा की तादाद तो मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन बहुत ज्यादा है, तो पूरे सहाबा को हम नहीं पढ़ेंगे, बट हम उनमें से जितना भी हो सकेगा आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, जितने भी। क्योंकि शेख मुस्तफ़ा ने, मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि शेख मुस्तफ़ा ने जब पहली दफ़ा ये क्लास ली थी तो उन्होंने मेरे ख्याल है 120 सहाबा को इंक्लूड किया था। वो इतना मुश्किल हो गया, ख़त्म हो ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने 100 कर दिया, 100 से फिर उन्होंने 80 कर दिया, अब पता नहीं 80 है कि 60 है, जो भी उनकी कोर्स में है। जितना हम कर सकेंगे हम करेंगे, जितना हम नहीं कर सकेंगे हम नहीं करेंगे। तो और फिर दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी किसी की ज़्यादा डिटेल्ड होगी, किसी की कम डिटेल्ड होगी, लेकिन इसका जो फोकस होगा वो अब ज़ाहिर है कि खिलाफत और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं होगा, सियासी फोकस नहीं होगा। अब उनके बारे में होगा थोड़ा थोड़ा, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं या उनकी जो स्पेशल, उनकी कैरेक्टरिस्ट, उनके जो कैरेक्टर के बारे में, उनके किरदार के और उनकी सिफात के बारे में, और कुछ कुछ उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला। तो ये हम इंशाअल्लाह सहाबा का कोर्स आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे, यानी तारुफ पे। इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में, कि देखें हर इंसान की एक फितरत में होती है, ये बात हम सब इंसानों की फितरत में होती है कि हमारे आगे कोई रोल मॉडल हो जिसको हम एम्यूलेट करें, जिसको हम कॉपी करें, जिसकी तरह हम बनने की कोशिश करें। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, वो अपनी एक बेटी पैदा होती है, वो अपनी माँ को देखती है, वो चाहती है कि अपने माँ से सीखे, और ज्यादातर बच्चों को जब हम देखते हैं वो अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरह जब बेटा होता है वो अपने बाप को देखता है, वो बाप की तरह बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो लेकिन आजकल क्या हो गया, वो जो हम बाप को देखते थे, माँ को देखते थे, माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं। और फिर इसके अलावा ये हो गया कि हमारे पास दुनिया में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में, कैसे ग्लोबली क्या हो गया, एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी क्या चीज होती है, वो शनाख्त का बहरान। क्राइसिस बहरान, क्राइसिस को बहरान कहते हैं उर्दू में, और आइडेंटिटी को शनाख्त कहते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस क्या चीज होती है, तो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है कि आइडेंटिटी क्राइसिस को मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखें, ऑनलाइन आप जाएं तो आप देखेंगे कि किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में काफी प्रोग्राम्स हैं जो बात कर रहे हैं। इंग्लिश में कर लें, अरबी में कर लें, फारसी में कर लें, उर्दू में कर लें, चाइनीज में कर लें, जापानीज में कर लें, हर एक में वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। अगर आप उर्दू में देखना चाहें तो आप जाके यूट्यूब पे अगर जाके डालेंगे कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस, या आप उर्दू में डालेंगे शनाख्त का बहरान, तो उसमें आएंगे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स आए। कल ही मैं देख रही थी कि कुछ है कि नहीं, तो मैंने जैसे खोला तो इतने प्रोग्राम्स निकल आए, आपको बताने के लिए स्पेशली मैंने देखा यूट्यूब। तो इसमें एक सबसे पहले निकला, क्या हम शनाख्त के बहरान का शिकार हैं, ये क्वेश्चन। यानी कि ये हम शिकार हैं, ये एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और इसीलिए इतने सारे लोग जो हैं इतनी सारी लैंग्वेजेस में वर्ल्ड वाइड इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो शनाख्त की हमारी जो तश्कील होती है, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ आर आइडेंटिटी होती है, वो
ہماری زندگی کا, کسی بھی انسان کی زندگی کا کبھی کبھی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ بن جاتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اب میں دیکھیں اسکول جانا شروع کرتے ہیں, اسکول جاتے ہیں تو فلاں ٹیچر ہمیں بہت اچھی لگی, وہ اس ٹیچر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی انکل سے ملتے ہیں, کہتے ہیں انکل کی طرح بننے کی کوشش کریں. یو سی, وہ ایک ہمارے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن جاتا ہے ہماری شخصیت کا بھی, اور اس شخصیت کو فارم کرنے کا, اس کی تشکیل دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے میں نے آپ کو کیا سائیکالوجی کا لیکچر دینا شروع کر دیا, تو نہیں, آگے میں آ جاتی ہوں سمپل چیز پہ کہ کبھی کبھی جب اس کی وجہ سے جب ہم کسی شخصیت کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے اندر کچھ کانفلکٹس آ جاتے ہیں, یعنی کچھ تنازعات آ جاتے ہیں, اور وہ ہمیں اپنی نشو و نما میں وہ روکتے ہیں یا بڑھاتے ہیں. تو اس کے بیچ میں ہم کو ایک توازن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بیچ میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک طرف ہم ایک آئیڈینٹی کو فالو کرنے کی کوشش کریں, ایک طرف ہمارے پاس ایک کنفیوژن ہے, یا کہ آپ کہہ لیں الجھاؤ ہے یا الجھن ہے, کہ ہم اس آئیڈینٹی کو, اس شخصیت کو جس کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کیسے کمٹمنٹ کریں. کیا ہم 100% اس کی طرح بن جائیں, کیا ہم 50% اس کی طرح بنے, میں تو ایسی نہیں ہوں تو میں فلاں کی طرح کیسے ہو سکتی ہوں, آل دیز ہمارے دماغ میں آتی ہیں, تو ہم اس الجھن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, تو کانفلکٹ ہو جاتی ہے, ہمارے اندر ہی کانفلکٹ ہو جاتی ہے. تو جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ بہت ساری ریسرچ کی ہے اس پہ, چونکہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تو ریسرچرز نے اس میں بہت ساری ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے یہ معلوم کیا ہے, ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ جو لوگ ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی کو چوز کر لیتے ہیں, آئیڈینٹی کو چوز کر لیتے ہیں, یعنی وہ کمٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں نے اس کی طرح بننا ہے. اب چاہے وہ صحیح ہو آدمی یا غلط ہو, صحیح عورت ہو یا غلط عورت ہو, وہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن اگر میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں نے فلاں کی طرح بننا ہے, تو میری زندگی کا جو الجھاؤ ہے, جو میری کانفلکٹ ہے, وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ میں چوز نہیں کرتی رہوں گی کہ میں اس کی طرح بنوں کہ اس کی طرح بنوں. تو میری زندگی جو بہتر ہو جائے گی, ان دا سینس کہ آئی ول بی ہیپیئر, میں خوش بھی زیادہ ہوں گی اور ہیلدیئر بھی ہوں گی میں زیادہ, کیونکہ میری دماغ میں یہ الجھن یا الجھاؤ ختم ہو جائے گا. اسی لیے اپنے اندر جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں, اپنی جو صفات ہیں, اپنی جو کوالٹیز ہیں, ان کو خود کو اگر ہم دیکھتے رہیں تو وہ ہم کو ہیلپ کرتی ہے اس چیز کو اسٹرینتھن کرنے میں کہ ہم کس آئیڈینٹی کو اپنائیں, کس کے ہم پیچھے جائیں. اس کو شخصیت پرستی اس لیے ہم نہیں کہیں گے. شخصیت پرستی یہ ہے کہ غلط ہو یا صحیح ہو, آپ اس آدمی کی ہر برائی کو اگنور کرتے جائیں اور اس کی صرف اچھائی کو دیکھتے جائیں, اور اگر اچھائی نہیں بھی ہے تو آپ اس کی برائیوں کو اپنی طرف سے جو انٹرپریٹ کریں گے وہ آپ اچھا کر کے کریں گے. مطلب آپ obsessed ہیں کسی ایک سے, آپ نے کہا مجھے فلاں بہت پسند ہے, اب وہ کوئی غلط کام بھی کرے گا, آپ کہیں گے نہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھا, اس نے غلط کام نہیں کیا. آپ کسی کی بہت پرستش کر رہے ہیں, آپ اس کو کبھی بھی برا نہیں کہہ سکیں گے. اسی طرح آپ کو کوئی برا لگ رہا ہے تو آپ اس کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے, اٹس جسٹ لائک دیٹ اپوزٹ. تو ہمارے لیے اب کیا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, اب ہم لوگوں کی زندگیاں آلموسٹ گزر چکی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ میرے ساتھ میری کلاس میں آپ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اور ہمارے اور آپ کے بھی جو ذرا بڑی عمر کے ہیں ان کے اب گرینڈ چلڈرن ہیں. اب کیا ہے کہ ہمارے بچے یہ بڑے ہو رہے ہیں, چاہے ہمارے چلڈرن ہو, چاہے گرینڈ چلڈرن ہو, چاہے ہم خود ہوں, ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے اگر وہ اپنے لیے کوئی غلط آئیڈینٹی کو چوز کر لیں, اگر وہ اپنے لیے کسی غلط شخصیت کو اپنا رول ماڈل بنا لیں. ٹھیک ہے نا, رول ماڈل بنانے والی بات ہے نا. ماں باپ از دا فرسٹ رول ماڈل, ٹیچر سیکنڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اسکول میں ہمیں یہ بات نہیں سکھائی جائے گی. ہمارے اسکولز جو ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا رول ماڈل اچھا ہے, آپ اس کو فالو کرو. وہ کسی سائنٹسٹ کا بتا دیں گے, کسی فلاسفر کا بتا دیں گے, کسی کا بھی بتا دیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ باہر جائیں گے میڈیا میں, سمجھے میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں, میڈیا والے بھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کس کو چوز کرو. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی اس کا سپورٹ کر رہے ہوں گے, وہ اس کے بارے میں کہیں گے. کوئی کہے گا آپ اس کے فیور میں جاؤ, آپ اس کی طرح بنو, کوئی کہتا ہے آپ اس کی طرح بنو. تو میڈیا ہم کو ہیلپ نہیں کرے گی. تو اب کیا ہوگا, اسکولز ہیلپ نہیں کریں گے, ہماری میڈیا, ہمارا ٹی وی جو ہے وہ ہم کو ہیلپ نہیں کرے گا. ٹی وی ہو گیا, سوشل میڈیا ہو گئی, یہ ہم کو ہیلپ نہیں کرے گا. تیسری چیز کیا رہے گی, ہماری جو فلم انڈسٹری ہے. اب یہاں ہے تو ہالی ووڈ کو آپ نام لے لیں, ہالی ووڈ ہے, بالی ووڈ ہے, جو بھی ہے وہ بھی نہیں کرے گا. وہ اپنے ایکٹرز کی اور اپنے جو بھی ان کی فلمیں ہوگی ان کے اندر کسی چیز کو پورٹری کریں گے, اور ہمارے بچوں کے دماغوں میں وہ سب آ جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہم نے دیکھیں پیغمبروں کا کورس کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سیرہ کر لی, ہم نے خلفاء کی الگ کورس کر لیا, لیکن اس کے علاوہ
جب ہم ان کو بتائیں گے پیغمبروں کے بارے میں، بچے کہیں گے وہ تو پروفٹس تھے، ہم پروفٹس کی طرح تو نہیں ہو سکتے ہیں، دے ور چوزن بائی اللہ. وہ ہم کو یہ جواب دیں گے کہ ان کے پاس تو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان پہ اسپیشل کرم کیا، ان کو یونیک کوئی نہ کوئی چیزیں دی، ان کو معجزے دیے. ہاں بھائی موسیٰ علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ ان کے پاس تو معجزات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، وہ ان کے پاس تو وہی آتی تھی. تو سیکنڈ کیٹیگری میں کون آتے ہیں؟ تو ہم پیغمبروں کے بعد سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے. اس میں ہم نے پولیٹیکل دیکھ لیا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کی اور جو کیریکٹرسٹکس ہیں ہم کس کو کریں گے فالو، اس کے لیے صحابہ کرام آتے ہیں کہ جتنا ہم صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اتنا ہمیں ان سے شدید پیار ہوتا جائے گا، شدید پیار ہوتا جائے گا. وی لو دیم مور اینڈ مور. اور جتنا آپ یاد رکھیں آپ کے بچے یا آپ جتنا بھی ہم لوگ سیلیبریٹیز کے بارے میں پڑھیں گے ہمیں اتنی زیادہ ان سے نفرت ہوتی جائے گی. آپ یہ آزما کے دیکھ لیجئے، کیونکہ سیلیبریٹیز ہمیں اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں تو منافقت ہوتی ہے ان کی، پیچھے سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ان کی ظاہری زندگی کچھ ہوتی ہے، ان کی باطنی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. پبلک میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، پرائیویٹ میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ تمام سیلیبریٹیز جو ہیں وہ پیچھے سے خراب ہوتے ہیں. دس از ناٹ واٹ آئی مین ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے کیا نہیں گزر رہی ہے. اور آئی مین لائک دے آر ناٹ ماڈلس، رول ماڈلس فار اس، یہ میں کہہ سکتی ہوں. تو جتنے بھی اسٹرانگ مسلمز آئے ہیں ہماری ہسٹری میں جب ہم دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، جو ہم جتنے بھی صحابیوں کے بعد، میں کہہ رہی ابھی تو 1400 سال ہو گئے نا، تو صحابیوں کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے صحابہ کو ہی اپنا رول ماڈل لیا تھا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے رول ماڈل فلاں تھے، ہم ابو بکر کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، ہم علی کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، ہم عمر کی طرح، ہم عثمان کی طرح. کوئی کہتا ہے کہ وہ صہیب الرومی میرے سب سے فیوریٹ ہے، کوئی کہتا ہے سلمان الفارسی میرے سب سے زیادہ فیوریٹ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جو بھی وہ اسٹرانگ پیپل تھے اور ابھی بھی جو اسٹرانگ پیپل ہم دیکھتے ہیں نارملی کیا ہوتا ہے وہ صحابیوں کو فالو کرتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے ان کی جو کنوکشن ہے، ان کا جو یقین ہے وہ ان کی کنوکشن کو بھی وہ انکریز کر دیتا ہے. اور ان کو جو کوئی بھی ہارڈ شپ، کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے تو اس کو فیس کرنے کے لیے ان میں صبر آ جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں او فلاں صحابی نے بھی تو یہ کیا تھا تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی، او صحابیوں نے کیا تھا، ہاں تو پھر یہ ٹھیک ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. صحابیوں نے یہ برداشت کیا تو ہم بھی یہ برداشت کر سکتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کردار کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر اور اپنے سمجھو کیریکٹر کے اندر وہ اس کو ایمباڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ صحابیوں نے یہی کیا، صحابیوں نے اسلام کو اپنے اندر ڈال لیا. وہ اسلام کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے تھے اپنی وجہ سے، وہ اپنے آپ کو چینج کرتے تھے اسلام کی وجہ سے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہر بندہ ڈفرینٹ ہے، ایوری ون از ڈفرینٹ، اور ہر بندے کی اپنی اپنی ٹیلنٹس ہیں، اپنی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں. جو صحابی تھے یہ بھی سب ایک جیسے نہیں تھے. ابو بکر ڈفرینٹ تھے، عثمان ڈفرینٹ تھے، جسٹ فار دا سیک آف ان چاروں کے نام آپ کو معلوم ہے اس لیے کہہ رہی ہوں. ہر بندی ڈفرینٹ تھی، ہر بندہ ڈفرینٹ تھا صحابیوں میں بھی، اور ہر ایک کے اپنے اپنے یونیک ٹیلنٹس تھے. کسی نے کس چیز میں اپنے ٹیلنٹ بتائے، کسی نے کس چیز میں اپنے ٹیلنٹ بتائے. اسی طرح سب کی اپ برنگنگ بھی ڈفرینٹ تھی، سب کی جو پرورش ہوئی، جو تربیت ہوئی اپنے اپنے گھروں میں وہ بھی ڈفرینٹ تھی. سب کے جو چیلنجز تھے وہ بھی ڈفرینٹ تھے، سب کا لائف سٹائل ایک جیسا نہیں تھا، سب کے آگے جو ہارڈ شپس آئے وہ ڈفرینٹ تھے، سب کے آگے جو پرابلمس آئے وہ ڈفرینٹ تھے. لیکن کیا چیز ان میں کامن ہو گئی؟ ایک چیز کامن ہوگی کہ وہ تمام کے تمام صحابہ جو تھے ان کو بعد میں جب وہ سب مسلمان ہو گئے ان کی ٹریننگ کس نے کی، ان کی پرورش ایک طرح سے کس نے کی، ان کی تربیت کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا ہوا؟ اس سے وہ سب کے سب مختلف حالات سے آئے تھے، مختلف سرکمسٹانسز سے آئے تھے، مختلف سچویشنز ان کے سامنے آئیں، لیکن اس سب کو بڑھ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آئی تو وہ اس کو اپنے اوپر ہر چیز سے بالا تر رکھتے تھے. اور جب کوئی چیز دیکھتے تھے کہتے تھے یہ حالات ہیں، نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا تھا تو ہم یہ کریں گے. اسی وہ جو پرسنل ٹچ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تربیت تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بتانا، خود کر کے بتانا، صرف قول سے نہیں فعل سے بھی. وہ نہ ہم کو کسی کتاب میں مل سکے گی اور نہ کسی کہانی سے. چاہے ہم کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، چاہے ہم کتنی بھی کہانیاں سن لیں، کتنی بھی فلمیں دیکھ لیں، وہ جو پرسنل ٹچ ہے کہ ہمارے آگے ایک استاد ہیں، ایک مربی ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہم کو کسی ایک انسان سے مل سکتی ہیں یا چند انسانوں سے مل سکتی ہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ اپنے لیے ایک بندہ رکھ لیں کہ جس سے آپ سیکھیں. سیکھنے کے لیے استاد کے لیے یو کین ہیو مینی ٹیچرس، لیکن جب آپ تربیت حاصل کرتے ہیں تو آپ کسی ایک استاد کے زیادہ قریب آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بہت اچھا، ان کے اخلاق، ان کا کردار، میں اس سے
इन्फ्लुएंस होना चाहती हूँ तो फिर आप उसके ज़रा करीब आ जाएंगे और उसको एम्यूलेट करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा हुआ कि सहाबियों ने तो ये किया, लेकिन सहाबियों के बाद क्या हो गया कि सहाबियों को लोग भूलने लगे, उनको निगलेक्ट करने लगे। एक ज़माना ऐसा आया और लोग किस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गए, हमें तो अच्छी अच्छी कहानियाँ चाहिए। किसकी कहानियाँ चाहिए? बुजुर्गों की कहानियाँ चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बुजुर्ग खराब होते हैं, बट जो बुजुर्गों की कहानियां हैं वो सहाबियों की कहानियों के साथ जरूरी नहीं है। बुजुर्ग जो बाद के दौर में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो नहीं पले बड़े थे ना। और बुजुर्गों के साथ ये हुआ कि आस्ते आस्ते सूफीज्म इतनी आ गई, वो सूफीज्म आ गई तो हम वो सेंट्स जिसको हम कहते हैं सूफी सेंट्स, मिस्टिक सेंट्स, एसेटिक्स, हम उनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगे और हमें लगा कि ओह इन्होंने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है, इनके हाथ पे इतने लोग मुसलमान हुए हैं। मुसलमान हुए बात ठीक है, उन्होंने इस्लाम भी फैलाया, बहुत किया है, लेकिन फिर हम अपनी जो किरदार और अपनी जो सिफात है हम उनकी तरह करने लगे, बजाय कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों की करने लगे। तो इसलिए जब हम सहाबियों की जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, जब हम उनके किस्से पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक डिफरेंट किस्म की हमारे अंदर कहते हैं ना नर्चर होते हैं हम लोग, और हमें ये फील होता है कि हम कितने इंफीरियर हैं, हम कितने इंफीरियर हैं जब हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप किसी से भी कंपेयर कर लें, आप किसी से भी कंपेयर कर लें, आप जब स्टोरीज जब आप सुनेंगी पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि किसी से भी हम अपने आप को कंपेयर कर लें, हम उनसे बहुत इंफीरियर हैं। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ कर लें, अपने आप को कुछ बेहतर बना लें। इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी को, इंग्लिश में पहले पढ़ देती हूँ ताकि इंग्लिश वालों के लिए आसानी हो जाए। एनीवन विशिंग टू फॉलो द वेज ऑफ अनदर शुड फॉलो द कंपेनियंस। जो भी ये चाहता है कि किसी और को फॉलो करे, किसी और के तरीके पर चलने की कोशिश करे, उनको कंपेनियंस यानी सहाबा इकराम को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे लिखते हैं देयर हार्ट्स वर प्योर, उनके जो दिल थे वो बहुत प्योर थे, बहुत प्योर थे। और फिर वो कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, दे शुड अडॉप्ट देयर कैरेक्टर एंड देयर लाइफस्टाइल्स। तो हमें चाहिए कि हम उनके कैरेक्टर को, उनके किरदार को और उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनकी जो जिंदगी थी, उसको उनको हम फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद कुरान में क्या कह रहे हैं, सहाबा का स्टेटस जो है वो इस्लाम में क्या, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने डिक्लेयर किया, उन्होंने फरमाया, कुरान में फरमाया कि वो सहाबियों से प्लीज्ड हैं, राजी हैं और सहाबी उनसे प्लीज्ड हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे बारे में नहीं कहा, मेरे और आपके बारे में नहीं कहा, हमारे जो शयूख हैं उनके बारे में भी नहीं कहा, हमारे जो औलिया इकराम जिनको हम कहते हैं उनके बारे में भी नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद कुरान में जो जिक्र है वो उनका ही है, सहाबियों का जिक्र है। और किस तरह से अल्लाह ताला, हम कुछ आयात को देख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, 3-4 आयात को देख लेते हैं। सूरह तौबा में सूरह 9 और आया नंबर 100, सूरह तौबा सूरह 9 आया नंबर 100, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। कितनी खूबसूरत बात है। वस्साबिकून, साबिकून कौन होते हैं? जो सबकत ले जाने वाले, जो सबसे आगे होते हैं, द फोर रनर्स। किस चीज में सबकत ले जाते हैं? रेस में नहीं, स्विमिंग में नहीं, गेम में नहीं, जो कि ईमान में, जो सबकत ले जाने वाले होते हैं, जो कि अपने फेथ में, अपने ईमान में। वो कौन लोग हैं? अल्लाह ताला बता रहे हैं, मिनल मुहाजिरीना, जो मुहाजिरीन में से थे, वल अंसारी, और जो अंसार में से थे। आपको याद है ना मुहाजिरीन कौन थे? जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे, अल्लाह के हुक्म पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप मक्के से मदीना हिजरत कर जाएं, और सबके सब मक्के से मदीना हिजरत कर गए जब अल्लाह का हुक्म आया तब। तो वो मुहाजिरीन है। और फिर आपको याद है वन अंसारी, अंसार कौन है? अंसार वो थे जिन्होंने उनकी मदद की, कहाँ पहुंच के? मदीने में। वल्लज़ीना तबअूहुम, और वो लोग जिन्होंने उनको फॉलो किया, जिन्होंने उनकी इत्तबा की। तो सिर्फ मुहाजिरीन नहीं है, सिर्फ अंसार नहीं है, बल्कि उस जमाने में जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान लाए, इस्लाम को कबूल किया और उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका जिंदगी को अपनाने की कोशिश की। वो कौन थे? वो सहाबा थे। फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जिन्होंने उनको फॉलो किया, किस तरह से? बिइहसान, बिइहसान, एहसान के साथ। एहसान क्या होता है? एहसान यानी आप हर चीज में बेस्ट करें, अपना एक्सेलेंस करें। तो बेस्ट तरीके से जिन्होंने पूरी कोशिश की,
کہ उन सहाबा इकराम को वो सहाबा इकराम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को फॉलो करें। तो वो लोग थे, उनसे उनके मुतालिक फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। आप लोग सब अरबिक पढ़ चुकी हैं मोस्टली। रदी अल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन और वो अल्लाह से राजी हो गए, व अद्द लहुम और प्रिपेयर किया अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नात, उनके लिए बागें प्रिपेयर किए, जन्नात उनके लिए प्रिपेयर किए, तजरी तहतहल अनहार, यानी उस तजरी भी आपने पढ़ा है, जरा यजरी भी आपने पढ़ा है, यानी उसके नीचे बहती हैं, तहतहा उनके नीचे बहती हैं, अल अनहार ये भी आपने पढ़ा है, यानी नहरें। अब आप देखें, आप जब ये चीजें पढ़ रही हैं, मुझे आपको मेरा ख्याल है ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद अब समझ रही हैं। खालिदीना फीहा अबदा, खालिदीना वो उसमें रहेंगे, फीहा उसमें, अबदा हमेशा। ज़ालिका फौजुल अज़ीम, यानी ज़ालिका यानी दैट इज, फौज यानी वो कामयाबी है, सक्सेस है, अजीम यानी बहुत बड़ी सक्सेस है, दैट इज द ग्रेट सक्सेस। ये आपने देख लिया किसके मुतालिक है, सहाबियों के मुतालिक है। फिर अल्लाह ताला सूरह फतह में, अल फतह में फरमाते हैं, सूरह नंबर 48 आया नंबर 29, सूरह नंबर 48 आया नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवى अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार वअदल्लाहु लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। पूरी आयत ही उनके मुतालिक है, लेकिन मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करने के बदले मैं आपको क्विक तर्जुमा करके बता देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथ हैं वो भी शदीद हैं, वो फोर्सफुल हैं कुफार के साथ, और वो आपस में मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ वो कैसे हैं, आपस में रहम करने वाले, मर्सीफुल हैं। तो आप उनको देखेंगे क्या करते हुए, वो रुकू कर रहे हैं और सुजूद कर रहे हैं। तो देखिए हमारे अंदर क्या क्वालिटी आनी चाहिए जो उन सहाबियों में थी, वही रुकू और सुजूद। फिर क्या है, सीकिंग द बाउंटी फ्रॉम अल्लाह, वो अल्लाह एंड हिज प्लेजर, वो अल्लाह की बाउंटी, अल्लाह के फजल को वो तलाश कर रहे हैं, रुक्अन सुज्जदन होके, यबतगूना वो तलाश कर ले, फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, अल्लाह का फजल और अल्लाह का प्लेजर, यानी अल्लाह की रजामंदी की खातिर, अल्लाह की रजामंदी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीमा, मैं कहती भी हूँ कि मैं नहीं करूंगी, फिर मैं आपको एक एक लफ्ज पे चली जाती हूँ। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, सीमाहुम यानी उनके चेहरे के ऊपर मार्क्स हैं, निशान है, किस चीज की, असरिस सुजूद, सजदा करने के मार्क्स हैं। ज़ालिका मसलो, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली ये जो निशान हम कह देते हैं कि मेहराब बना हुआ है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये एक मेहराब है, अगर मेरा मेहराब नहीं है तो क्या मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, आपका मेहराब नहीं है तो क्या आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो तो जिनका ये फोरहेड अगर थोड़ी प्रोट्रूडिंग है तो उसके ऊपर, और वो सख्त जगह पर अगर सजूद करते हैं तो उनके ऊपर तो हो ही जाएगा। किसी का वैसे भी हो जाता है, अल्लाह की तरफ से है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी की स्किन सेंसिटिव है, किसी की नहीं है सेंसिटिव। इसका मतलब ये कि उनके चेहरे पे जो आसार हैं वो इतने अच्छे हैं कि जैसे पता चलता है कि वो नमाज के पाबंद हैं। और फिर क्या है कि इनकी मिसाल किसमें है, किसमें दी हुई है, उनकी डिस्क्रिप्शन किसमें दी हुई है, उनका जो पूरा हुलिया जो बताया हुआ वो किसमें है, तौरात में है और इंजील में है, दोनों में है। और उसके मुतालिक वो ये कहा जाता है कि वो एक प्लांट है, वो एक पौधा है जो कि अपने ऑफ शूट्स जो हैं उसको, अपनी ब्रांचेस को वो प्रोड्यूस करता है और उनको स्ट्रेंथन करता है। यानी ये एक ऐसा पौधा है, इस एग्जाम्पल है ना कि ये लोग जो हैं ये एक ऐसे पौधे की तरह हैं जिनकी शाखें निकलती हैं, फैलती हैं और मजबूत होती हैं। कहा जाता है ना कि जैसे खजूर का पौधा है, खजूर का दरख्त जो है वो सीधा जाता है, अपराइट, वो भी कहते हैं ना मुसलमानों की एक एग्जाम्पल है, जाता है, उसके ब्रांचेस निकलते हैं और उसमें जो फल, उसमें जो खजूर होते हैं वो सारा साल लोग उससे फायदा उठाते हैं, हर चीज से फायदा, खजूर की हर चीज से फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये इस तरह के हैं कि वो फर्म ग्रो करते हैं, उनकी स्टॉक्स होती हैं, और वो जो ग्रो करने वाला जो फार्मर होता है वो उसको देख देख के खुश होता है, उसको देख के यो अजीब ज़ुर्रा, जो फार्मर होता है वो उसको देख के खुश होता है। लेकिन उसको देख के जो राइचस, हाँ, लेकिन वो खुश होते हैं, और उसको देख के जो कुफार हैं उनके अल्लाह जो है उनसे
اس سے ڈسبلیور جو ہیں جو کفار ہیں وہ مطلب غیظ میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. اللہ نے پرومس کیا ان لوگوں کو, کیا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا, جو ایمان لاتے ہیں, آمن و عامل الصالحات منہم, ان میں سے جو ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, اچھے صالح عمل کرتے ہیں, مغفرت و اجرا عظیما, ان کے لیے فارگیونس ہے, مغفرت ہے, اور اجرا عظیما, بہت بڑا ان کے لیے ایک اجر ہے, ریوارڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں, ابھی میں نے سورہ توبہ کی ایک اور آیت بتائی تھی, ایک اور آیت بتاتی ہوں, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 117, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بیوٹیفل. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ لقد یعنی سرٹنلی تاب اللہ علی النبی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, توبہ قبول کر لی, کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کن لوگوں کی؟ مہاجرین, جو لوگ ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی, والانصار, اور جو انصار تھے جنہوں نے, یعنی جو مہاجر اور انصار دونوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ جس نے توبہ قبول کر لی. اگر تاب اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ نے توبہ قبول کی. اگر ہم کہتے ہیں تاب الی, اس کا مطلب ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ لفظ ہے توبہ کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. کن لوگوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین تھے, جو انصار تھے, اور جن لوگوں نے ان کو تبعوہ فی ساعۃ العسرۃ, اور جن لوگوں نے ان کو فالو کیا, ان کی اتباع کی. کس وقت؟ ساعۃ العسرہ. ساعہ کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی. گھڑی مطلب یہ گھڑی بھی جو ہم پہنتے ہیں, اور گھڑی یعنی وہ آور, وہ وقت. اس گھڑی میں, کس گھڑی میں؟ مشکل کی گھڑی میں. اسرا, اسرا کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیکلٹی یا مشکل. مشکل کی گھڑی میں, مشکل وقت میں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا. آفٹر دا ہارٹس آف اے پارٹی آف دیم, جبکہ اس کے بعد, اس سے کیا ہوا تھا سب سے پہلے؟ آفٹر من بعد, آفٹر ما کادا, جبکہ یزیغ قلوب, ان میں سے کوئی ایک ایسی پارٹی تھی, فریق منہم, ان میں سے ایسی پارٹی تھی جو کہ یزیغ, جو کہ ڈیویٹ کر گئے تھے, جو کہ آلموسٹ ڈیویٹ کر گئے تھے. کادا کا مطلب ہے آلموسٹ, یاد رکھیے, ڈیویٹ کر نہیں گئے تھے. کادا کا مطلب ہے آلموسٹ, اباؤٹ ٹو. تو کادا کا یعنی ہونے والے تھے, یہ وہ بالکل ڈیویٹ ہونے والے تھے. قلوبن, ان کے دل جو ہے وہ ڈیویٹ ہونے والے تھے. کیا ڈیویٹ ہونے والے تھے؟ یعنی ان کے دلوں میں شک آ رہا تھا. کیا شک آ رہا تھا؟ ایمان کے متعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق, آخرت کے متعلق, اگر ان کے دل میں کوئی آ رہا تھا. لیکن وہ کہہ رہے کہ ہونے والا تھا, لیکن وہ ٹھیک ہو گئے, وہ ٹھیک ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and then he forgave them. ثم تاب علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی, ان کو معاف کر دیا, ان کی توبہ قبول فرما لی. انہ, بے شک وہ اللہ تعالیٰ, بہم, ان کے ساتھ, رؤوف الرحیم ہے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کائنڈ ہے اور مرسیفل ہے. رؤوف بھی ہے, کمپیشنیٹ بھی ہے, اور رحیم بھی ہے, اور ان پہ رحم کرنے والے بھی ہیں. دیکھیے یہ سب صحابیوں کے متعلق, آپ ان کو سوچیں, جو میں آپ کو دے رہی ہوں. آخری ایک بتا دوں آپ کو, پھر سورہ فتح ہے, یہ بھی دو میں نے آپ کو سورہ فتح سے بتائیں, اور دو میں نے آپ کو سورہ توبہ سے بتائیں. سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیا نمبر 18, اور آپ دیکھیں الفاظ آلموسٹ سملر ہیں سب کے. اور کن کے متعلق ہے؟ سیم لوگوں کے متعلق ہے, مہاجرین, انصار, اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اور ان لوگوں کو فالو کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. سورہ فتح آپ کو یاد ہے کس چیز کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے؟ لقد یعنی شورلی, کیا ہوا تھا؟ سرٹنلی, یہ بات پکی ہے. رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. کس سے راضی ہو گیا؟ عن المؤمنین, مومنوں سے, ان بلیور سے. اذ یبایعونک, آپ نے پڑھا نا بائی کیا چیز ہوتی ہے؟ بائی کا مطلب ہے جب کوئی پلیج دیتا ہے. یبایعونک, جب انہوں نے پلیج کیا, جب انہوں نے حلف اٹھایا. تحت الشجرۃ, تحت بھی آپ کو پتا ہے, شجرتی بھی آپ کو پتا ہے. تحت کا مطلب نیچے, تحت کا مطلب نیچے, الشجرتی کا مطلب درخت. جب انہوں نے درخت کے نیچے, اور دیکھیں اب آپ عربک میں اس میں انالائز کریں. ابھی کلاس شروع ہونے سے پہلے عارفہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں انالائز کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ یہ لفظ کیوں ہے ایسا. اب تحتی نہیں ہے, تحتا ہے ہمیشہ, کیونکہ فوقا, تحتا, بعدا سب اسی طرح یوز ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے, اور شجرتی آ گیا, تحت شجرتی. تو سوری عربک بیچ میں لے آئی ہوں, جو عربک کی کلاس میں نہیں ہوں گے وہ تھوڑا سا
टेंजेंट पे मैं चली जाती हूँ. तहत शजरती, जिन्होंने प्लेज किया, जिन्होंने हल्फ उठाया अपनी लॉयलनेस का, अपनी फेथफुलनेस का दरख्त के नीचे. फ़अलिमा, फ़अलिमा का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला को मालूम था. फ़अलिमा, वो जानता था. मा फी क़ुलूबिहिम, क्या उनके दिलों में है. फ़अंज़ला, तो अल्लाह ताला ने उन पे नाजिल किया. क्या नाजिल किया? सकीना. अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ट्रैंक्विलिटी नाजिल की, सकीना नाजिल किया. अलैहिम, अपॉन देम, उनके ऊपर. ये सब अब आपको समझ आनी चाहिए. वअसाबहुम फतहन क़रीबा, वअसाबहुम, और उनको रिवॉर्ड किया, उनको सवाब दिया. फतहन क़रीबा, और उनको बता दिया कि उनको, यानी बता दिया उनको, एक बताया नहीं लेकिन उनको एक रिवॉर्ड दिया. किस चीज से? फतहन क़रीबा, एक फतह, एक उनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी, उनकी जो विक्ट्री थी वो आने वाली कि वो करीब है. यानी उनको अल्लाह ताला ने उनको दिल को तसल्ली दे दी, सुकून दे दिया, सकीना दे दिया, और उनको रिवॉर्ड किया. किस चीज से? एक फतह से. इसीलिए सूरह फतह में फिर आगे पूरा आता है. लास्ट थिंग, एक सेंटेंस बताना चाह रही थी आप लोगों को कि ऑल ऑफ द सहाबा, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबा जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको यूनैनिमसली एक्सेप्ट किया जाता है कि वो रिलायबल थे. यानी वो सब के सब ट्रस्ट वर्दी थे, सब के सब रिलायबल थे, सब के सब ट्रस्ट वर्दी थे. और उन सब के, उनकी, यानी ये भी इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी नरेट किया, उनकी जो हदीस थी, उन्होंने, वो रिलायबल नरेटर्स थे. आपको याद है हदीस के कोर्स में हमने पढ़ा था कि रावी क्या होता है? रावी जो हदीस को नरेट करते हैं, रिवायत करते हैं. तो जो भी उनकी रिवायतें हैं वो रिलायबल हैं, वो रिलायबल नरेटर्स हैं. ये अलग बात है कि उन्होंने कोई चीज नरेट की और फिर उसमें कोई चीज ऐड हो गई, कोई चीज डिलीट हो गई, कोई चीज चेंज हो गई, उसकी ऑथेंटिसिटी में कुछ फर्क आ गई. लेकिन उनके बारे में ये बात है कि यूनैनिमसली सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, पूरी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, मुस्लिम उम्मा ये एक्सेप्ट करती है कि ये लोग जो रिलायबल थे, ट्रस्टवर्दी थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे. चलें, अब बहुत होगी इंट्रोडक्शन, अब हम जाते हैं और शुरू करते हैं. एक्चुअली जो इब्तिदा के, जो फर्स्ट कंपेनियंस थे, वो कौन कौन थे, जो शुरू के सहाबा थे वो कौन कौन थे. आप गैस करें अब मैं किसके बारे में सबसे पहले बताऊंगी. आप में से कोई भी गैस करे, कोई भी जवाब दे दे. कौन हो सकते हैं? अबू बकर. नहीं. फर्स्ट कौन थे? अबू बकर से भी पहले. हजरत खदीजा. खदीजा रज़ी अल्लाह. उनसे भी पहले. उनसे भी पहले. इनका नाम सहाबियों में हम लेते भी नहीं है. वराका. जी, किसने जवाब दिया? मैंने. नहीं. नाहिद ने. वेरी गुड. वरका इब्न नौफल. वेरी गुड नाहिद. आपके लिए रहबर का कूलर तारिक अजीज जो कहते थे, रहबर का कूलर आपका हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही जवाब दिया इन्होंने. वरका इब्न नौफल. वरका इब्न नौफल कौन थे? ये खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के फर्स्ट कजन थे. फर्स्ट कजन थे. और वो कौन थे? वो एक नॉलेजेबल, बहुत इल्म रखने वाले क्रिश्चियन थे. पहले क्रिश्चियन थे वो. और जाहिर है वो इन क्रिश्चियंस की तरह नहीं थे जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा, या वो 3 यूनिट, मतलब ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं. वो प्रॉब्ली यूनिटेरियन थे, ठीक है ना, एक अल्लाह में बिलीव करते थे. लेकिन उनका जो मजहब था उस वक्त वो क्रिश्चियन थे. तो सबसे पहले जब रेवोल्यूशन आई, सबसे पहली वही जब आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास आए? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए. वो उनकी बीवी थी. उनके पास आए और उनको बोला ना, सबसे पहले आके, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हम अलग पढ़ेंगे, तो उस किस्से में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ कि उन्होंने आके क्या कहा. लेकिन जब उन्होंने आके कहा तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको लेकर गई किनके पास? वरका इब्न नौफल के पास. वरका इब्न नौफल जो है, उनको हिब्रू आती थी, इब्रानी, और वो इंजील को अरबिक में लिखते थे. इंजील को देखें, उनको अरबिक भी आती थी और इब्रानी भी आती थी. तो वो जो है क्रिश्चियन से भी उनको पता था, क्रिश्चियनिटी की भी उनको सब पता था. और फिर जब उनको अरबिक में लेते थे, उनको अरबिक भी आती थी. तो जब वो कोई चीज अरबी में देख रहे होते, जब उन्होंने कुरान को कुरान तो अभी तक नहीं आया था ना, फर्स्ट टाइम आया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर. तो जब फर्स्ट वही नाजिल हुई, और जब वरका इब्न नौफल के पास ये लोग गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेके गई, तो उस वक्त वो बहुत बूढ़े थे और उनकी आईसाइट जो है, वो उनकी जो बसारत है, वो ऑलमोस्ट, ही हैड लॉस्ट हिज आईसाइट. ऑलमोस्ट नहीं, लिखा हुआ तो ही हैड लॉस्ट हिज आईसाइट, मतलब उनको नजर नहीं आता, वो नाबीना हो चुके थे, बहुत बूढ़े थे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया, उनको जाके कहा कि मैंने ये देखा.
جب انہوں نے اپنا وحی کا قصہ بیان کیا، کس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے، کس طرح انہوں نے بھیجا، کس طرح ان سے کہا اقرا، کس طرح انہوں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا تھا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جو انہوں نے وحی کا قصہ سنایا اور پورا بتایا کہ اس طرح مجھ پہ پھر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، تو فوراً ہی انہوں نے سنتے ہی ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں فوراً سمجھ گئے یہ وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا تھا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، سیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں ینگ ہوتا، کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں آپ کو سپورٹ کرتا جب آپ کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے. when your people will kick you out، وہ آپ کو دھکا دے کے باہر نکال لیں گے. دیکھیں ان کو یہ بھی معلوم تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ He believed in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ایمان لانے وہی تھے. ان کو پتا تھا کہ پوری جو لائن آئی ہے پروفٹس کی، یہ اسی لائن کا آخری حصہ ہے. یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ آخری نبی ہیں اس وقت، لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے، اور اس وحی میں بھی انہوں نے ایمان لائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اگر ینگ ہوتا تو میں آپ کو سپورٹ کرتا. اور آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ سیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق ہو گئے، حیرت سے کہنے لگے مجھے اس شہر سے وہ نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، کوئی بھی اگر اس قسم کی چیز آ کے بتائے گا جس طرح کے آپ بتا رہے ہیں، پچھلے پروفٹس جو آئے ان کو تو پچھلے پروفٹس کی ہسٹری پتا تھی نا، تو انہوں نے کہا جو بھی اس قسم کی چیز لائے تو ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی نہ کی ہو. یعنی ایسے پروفٹ کے آنے کے بعد لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے پھر دوبارہ سے کہا اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو آئی ووڈ سپورٹ یو فرملی، میں آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کروں گا. لیکن اس کے فوراً بعد ہی، فوراً مطلب بہت جلدی، سون آفٹر، بہت جلدی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے یہ رپورٹ ہے ان کی حدیث میں کہ انہوں نے کہا کہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کوئی سلینڈر نہ کرے، کوئی ان کی بری بات نہ کرے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور ان کے پاس 1 یا 2 باغ ہوں گے. I have seen that he will have 1 or 2 gardens in paradise. ان کو خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ وہ جنت میں ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جنت حرام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو یہ ان کے لیے خوشخبری تھی. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم ورقہ ابن نوفل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ کون ہے؟ آپ لوگوں نے جس طرح گیس کیا تھا، کسی نے گیس کیا تھا خدیجہ بنتی خویلد. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی خویلد، وہ کدھر سے تھی؟ وہ ایک قریش کی ٹرائب میں سے، قریش کے قبیلے میں سے تھی، لیکن ان کا جو کلین تھا، ان کا جو قبیلے کے اندر، وہ ان کے کلین کا نام تھا اسد. تو شی واز فرام دا کلین آف اسد آف دا ٹرائب آف قریش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وائف تھی، لیکن اس سے پہلے 2 دفعہ ان کی شادی ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے ایک ہسبینڈ سے، اور ایک بیٹی تھی سیکنڈ ہسبینڈ سے. پہلے ہسبینڈ سے، اب فرسٹ اور سیکنڈ کون تھے؟ لیکن اتنا ہے کہ ایک ہسبینڈ سے 2 بیٹے تھے اور ایک ہسبینڈ سے ایک بیٹی تھی. اور ایک ہسبینڈ سے ان کی ڈیورس ہوئی تھی، اور ایک ہسبینڈ سے وہ بیوہ ہو گئی تھی. ہسبینڈ فوت ہو گئے تھے تو وہ بیوہ ہو گئی تھی. تو ایک دفعہ 2 ہسبینڈ تھے، 3 بچے تھے، ایک ڈیورس ہوئی اور ایک دفعہ وہ بیوہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جو ان کے پروپوزل آ رہے تھے وہ انہوں نے ریفیوز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ شادی کا ارادہ اس وقت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے پروپوزلز کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ان کی بڑی عزت تھی مکے میں، بہت عزت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت نوبل خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی. ان کا کیریکٹر بہت بلند تھا. ان کے کیریکٹر کی وجہ سے بھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کے ویلتھ کی وجہ سے بھی، ان کی دولت کی وجہ سے بھی. کیونکہ جب بہت امیر ہوتے ہیں لوگ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. جب امیر ہوتے ہیں لوگ تو ویسے بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ایک ان کا ہوتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن وہ اتنے اچھے کیریکٹر کی تھی کہ اگر وہ ایک امیر کوئی ہوگا لیکن ان کا کیریکٹر خراب ہوگا تو ان کی عزت لوگ نہیں کریں گے. اگر ان کا
कैरेक्टर अच्छा होगा तो सब उनकी इज्जत करेंगे। तो इसलिए उनका चूंकि कैरेक्टर अच्छा था और वेल्थ भी उनके पास थी तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। शी वाज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन इन मक्का। द नोबल थी कि द मोस्ट थी कि द वन ऑफ द मोस्ट थी, मुझे नहीं पता। ओके, उनका फोकस किस चीज पे था? उनका फोकस था, चूंकि वो अमीर थी, वो तिजारत किया करती थी, ट्रेड करती थी, और वो मर्दों को हायर करती थी जो उनके लिए ट्रेडिंग पार्टनर्स होते थे। ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी वो खुद ट्रैवल नहीं करती थी, उनके जो कैरावान्स होते थे, जो वो तिजारत अपना सामान भेजती थी, जो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी उस जमाने के अंदर ही जो भी कर रही थी, तो वो लोगों को हायर करती थी, वो उनका सामान ले जाते थे, बेचते थे, और दूसरा सामान खरीद के लाते थे दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से। ठीक है, समझ में आ गई? तिजारत का काम करते थे और इनके लिए करते थे। तो वो उनको हायर करती थी, उनको पैसे देती थी बाकायदा, और उसमें से अपने प्रॉफिट में से या जिस चीज में से भी शेयर भी देती होंगी, हमें नहीं पता डिटेल्स इसकी, लेकिन वो उनको पार्टनरशिप उनकी हो जाती थी। इसीलिए ना कि शी वुड हायर मैन एज ट्रेडिंग पार्टनर्स। उनको एक एजेंट की जरूरत थी एक दफा किसी कैरावान के लिए जो कि सीरिया जाना था। सीरिया यानी शाम जाने के लिए एक बंदे की जरूरत थी, तो वो ढूंढ रही थी। लोगों ने उनको रेकमेंड किया, कुछ लोगों ने रेकमेंड किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर करें। अब ये देखें, खातून है, मर्द को हायर कर रही हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हायर कर रही हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्यों लोगों ने उनका रेकमेंड किया? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तजर्बा हो गया था, बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। वो कैरावान्स लेकर जाते थे, किसके साथ? अपने अंकल अपने चचा अबू तालिब के साथ। अबू तालिब का अपना फैमिली बिजनेस था, उनके चचा अबू तालिब का अपना फैमिली बिजनेस था। इसका मतलब ये नहीं थे कि वो बहुत अमीर थे, इसका मतलब था फैमिली बिजनेस था। आप देखते हैं कि जो बंदा तिजारत कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अमीर भी हो, तिजारत उनका प्रोफेशन था। ये हो सकता है कि जॉब वाले ज्यादा अमीर हो, तिजारत वाले कम अमीर हो। ये भी हो सकता है कि किसी के पास बहुत सारी पहले से ही प्रॉपर्टी हो, वो ज्यादा अमीर हो। तो इसमें अमारत का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि वो तिजारत किया करते थे, वो उनका फैमिली बिजनेस था। और मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आगे एक वक्त आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अबू तालिब जो है उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब अपने चचा के साथ, चूंकि वो काम किया करते थे, उनके पास बहुत तजर्बा था उन कैरावान्स का जो अबू तालिब के लिए वो ट्रैवल किया करते थे, उनके साथ ट्रैवल करते थे या उनके लिए ट्रैवल करते थे। और इसकी वजह से जब लोग देखते थे कि अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उन पे वही भी नहीं नाजिल हुई थी, आपको पता है ना, वही भी नहीं नाजिल हुई थी, नबी भी नहीं बने थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स मिल चुके थे। कैसे टाइटल? बहुत मशहूर हो गया ये, हर जमाने में हर किसी को मालूम है, हर जगह लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो टाइटल्स मिले वो as-सादिक और अल-अमीन। as-सादिक अल-अमीन, सादिक क्या होता है? सच बोलने वाला, ट्रूथफुल। और अल-अमीन क्या होता है? जो ऑनेस्ट है, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो कि अमानत में खयानत नहीं करते हैं। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको हायर किया और उनसे अपने डीलिंग्स जब उन्होंने देखी कि इनकी डीलिंग्स इतनी अच्छी हैं और इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है, जबरदस्त किरदार है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल भेज दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। खुद से नहीं भेजा, शायद किसी, याद नहीं है किसी के थ्रू भेजा था, अभी याद नहीं है किसके थ्रू भेजा था, लेकिन उन्होंने प्रपोज कर दिया। बहरहाल उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो थी वो तकरीबन 25 ईयर्स थी, 25 साल के तकरीबन थे, एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन अराउंड 25 थे। एग्जैक्ट एज खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हमें मालूम नहीं है। आपको पता है, अब जहाँ भी पढ़ेंगे किताबों में तो लिखा होगा 40 साल की थी, ये हमें नहीं मालूम है। शेख मुस्तफ़ा ने काफ़ी इस पे रिसर्च की है और उन्होंने ये कहा है, और बाकियों ने भी, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये कहा है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट एज ऑफ हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब उन्होंने प्रपोज किया था। इट वाज समवेयर बिटवीन 28 एंड 40, 28 एंड 40, हो सकता है 28 की, 29 की, 30 की, 35 की, 40 की, जो भी होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है। बट इसमें पढ़ने की हमें जरूरत क्या है? जितने भी साल की थी, इतना तो पता था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। ठीक है, उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हो गई और उन दोनों के 6 बच्चे हुए। 6 बच्चे हुए उनके। कौन कौन थे? आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के नाम याद हैं? कासिम, एक कासिम हुए जो कि शुरू में ही फौत हो गए, मतलब इन्फेंसी में, अभी बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई, बेटा था। सेकंड ज़ैनब, थर्ड रुकैया, फोर्थ कुलसूम, फिफ्थ फातिमा, ये 4 बेटियां हुई। उसके बाद फिर एक बेटा हुआ
عبداللہ وہ بھی بہت ینگ تھے اس میں فوت ہو گئے, 2-2.5 سال کے تھے, کتنے انفینسی میں ہی فوت ہو گئے. تو اب ان کے پاس کون رہ گئی؟ 4 بیٹیاں رہ گئی. اچھا اب ہم ایک ایک چیز نہیں پڑھیں گے, ہم اب آتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رول کیا تھا جب کہ پہلی وحی آئی. یہ آپ لوگ سیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن جنہوں نے سیرہ کا کورس نہیں اٹینڈ کیا تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے. وحی کا پورا قصہ نہیں ہم کریں گے, لیکن جب وہ گھر پہنچے سیدھا کس کے پاس گئے؟ میں نے آپ کو بتایا کسی فرینڈ کے پاس نہیں گئے, کسی اور کے پاس نہیں گئے. ہم تو کیا ہمارے مردوں کو کچھ ہوتا ہے تو سیدھا اپنے دوستوں کے پاس جا کے بتاتے ہیں. یہ سیدھا اپنی بیوی کے پاس آئے. بیوی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا زملونی, ان سے کہا مجھے کور کرو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی نہیں, اور خود ہی کہتے ہیں پہلے ان کو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا, مجھے ڈر لگ رہا ہے. I'm afraid that something bad might happen to me. کوئی چیز, مطلب اب وہ ڈرے میں نا, خوف زدہ ہیں. اتنا بڑا ایک کوئی آیا, اس نے مجھے بھیچا, اس نے مجھے 3 دفعہ مجھے کہا پڑھو, میں پڑھ نہیں سکتا ہوں, پھر کہا پڑھو, اور پھر یہ 5 آیتیں اس نے مجھے کچھ بولی. بھاگے, اور رات کا ٹائم ہے, ڈرے میں, اکیلے تھے غار حرا میں. اب وہ بھاگے اور انہوں نے یہ کہا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں. ایک تو اور بات یاد رکھیں, جب ہمارے پاس کوئی مرد کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, وہ آگے اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ میں ہر ایک کا نہیں کہہ رہی ہوں, بہت سارے ہسبینڈس کرتے ہیں, لیکن اپنی بیوی کو اپنی کمزوری نہیں بتانا چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سمپل, اتنے سادے, اتنے آنےسٹ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی بھی. انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں ڈر گیا ہوں, میں خوف زدہ ہوں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی پوری سٹوری سنائی. اس طرح آئے جبریل, اس طرح یہ ہوا وہ ہوا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فوراً جواب کیا تھا؟ میں اور آپ ہوتے شاید ہم صحیح جواب دیتے, ورنہ ہم کیا کہتے, چھوڑے کوئی بات نہیں, آپ کا وہم ہوگا, خواب ہوگا, اور کیا ہوا, اور دیکھیں آپ نے ضرور کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہوگا. مطلب ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے نا, ہم تو بالکل ہی اپنی طرف سے assumption کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ڈونٹ وری, آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا, آپ فکر نہیں کریں. بائی اللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کریں گے. He will never disgrace you. کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. اور پھر کہتے ہیں فار بائی اللہ, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آپ فیملی کے ساتھ بہت کائنڈ ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, یو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ یو آر گڈ ٹو یور نیبرس. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ صفات نظر آ رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے. اور ابھی یہ نبی نہیں تھے, یہ نبی سے پہلے کی باتیں ہیں. آپ فیملی کے ساتھ اچھے ہیں, میرے ساتھ اچھے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ, ہمارے بچوں کے ساتھ اچھے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہیں, اور آپ سچ بولتے ہیں, اور آپ اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ بہت اچھے ہیں. اور پھر آپ چیریٹیبل ہیں ٹو دا پور, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ غریبوں کی امداد کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, اور آپ ہاسپٹیبل ٹو یور گیسٹس ہیں, آپ اپنے مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں, خاطر تواضع کرتے ہیں. جو آپ یہ سب آپ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی کوالٹیز ہیں. اور پھر یہ بھی کہا اینڈ یو ہیلپ دوز ان ڈیفیکلٹی, جو تکلیف میں ہوتے ہیں, جن پہ کچھ گزرے تھے, آپ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے, پڑھ لیجیے گا آپ اس میں. تو یہ سب ان کا جو جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, بہت بیوٹیفل جواب تھا, اپنے ہسبینڈ کو فل سپورٹ دینے والا تھا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سب کیوں کہا؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلیو کرتی تھی. وہ بلیو کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ ضرور کچھ ان کو بہت بہت بڑا انعام دے رہے ہیں, کوئی بہت بڑا رتبہ دے رہے ہیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بلیو کیا, اور انہوں نے ان کی ایکسپیرینس پہ بلیو کیا, اور پھر وہ مسلمان ہو گئیں اسی وقت, مطلب, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ بھی آپ نے کہا میں اس پہ ایمان لاتی ہوں. اور پھر وہ کیا کرتی تھی کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں بتاؤں گی, لیکن اب چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو یہ ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. تو یہ کیا کرتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتی تھی, یہ پیچھے ہوتی تھی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھیں, ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ کو بھی نہیں معلوم, لیکن آپ کو اتنا پتا, میں نے بتا دی اتنے بچے تھے. لیکن جب وحی آئی اس وقت کی کیا بات تھی, اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جماعت میں نماز پڑھتے تھے. وہ نماز کیسی تھی ہمیں ابھی ایگزیکٹ نہیں معلوم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بہت پیشنٹ تھی, صبر والی تھی, کیونکہ جب ان کے 2 بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے ان کو طلاق دے دی. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی تھی, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میں اب ایک پروفٹ ہوں, مجھ پہ ایمان لائیں, تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا ان کو طلاق دے دو. وہ بہت صبر والی تھی حضرت خدیجہ, انہوں نے صبر کیا اس پہ. پھر کیا ہوا کہ جب ہجرت کے لیے جب گئے تو ان کی بیٹی رقیہ جو ہیں وہ حبشہ چلی گئیں. ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب ان کی شادی ہوئی اور وہ چلی گئیں تو بھی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بہت صبر سے رہیں. حضرت خدیجہ کی بہت بڑی ایک صفت تھی, دیکھیں آپ کو پتہ ہے امیر تو وہ تھی, امیر کے علاوہ وہ بہت فراغ دل تھی, بہت سخی تھی, بہت جنرس تھی, اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی, غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی. اس کے علاوہ وہ بہت سارے سلیبس کو فری کرتی تھی, غلاموں کو اور لونڈیوں کو فری کرتی تھی. وہ اپنے پیسے دے کے لوگوں کو فری کرتی تھی, جو غلام تھے اور جو لونڈیاں تھیں ان کو فری کرتے تھے. پھر جب بوائیکاٹ ہوا تھا, آپ کو یاد ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں پڑھا تھا کہ جب بوائیکاٹ ہوا تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کے اگینسٹ جب لوگوں نے, مکے والوں نے بوائیکاٹ کیا تھا, تو وہ اپنا ان کا گھر تو اچھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگے, تو وہ گھر اپنا چھوڑ کے تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ بوائیکاٹ کے زمانے میں وہ ویلی میں جب سب چلے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ویلی میں چلی گئیں, اور وہ اپنے پیسوں سے بوائیکاٹ میں یوز کرتے تھے, کیونکہ وہ تو ابھی ویلتھی تھی نا, ابھی تک اپنے پیسے خرچ کرتی تھی بوائیکاٹ کے دوران, مسلمانوں پہ بھی, اپنے گھرانے کے چلانے کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ ان کی ڈیتھ ہوئی وہی کے 10 سال کے بعد, 10th year after revelation, یعنی ابھی مکے میں ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مکے میں ہی تھے. آپ کو پتا نا 12 سال وہ مکے میں تھے, 13ویں سال میں انہوں نے مائگریٹ کیا, تو 10 سال ہو گئے تھے ریولیشن کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد, نبوت کے بعد 10 سال جو تھے, ان the 10th year after revelation حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیتھ ہوئی. اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ ایئر آف سورو, عام الحزن اس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہوئی اور ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس لیے وہ سال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اپنا سپورٹ لوز کر لیا تھا, اور وہ سپورٹ جو لوز کر لیا ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد, وہ پرسیکیوشن یا جو ٹارچر ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ, وہ بہت بڑھ گیا تھا. اب حضرت خدیجہ کے بارے میں 1-2 احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, انہوں نے مینشن کیا, ابھی انہوں نے خالی مینشن کیا, کچھ بات کر رہے تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی بات کی, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ she was not but such and such of an old lady. اب جب ان کا سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت تھی, وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بوڑھی عورت کے بدلے اتنی ینگ سی ایک بیوی دی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو بہت ینگ تھی نا, تو انہوں نے کہا وہ تو ایک بوڑھی سی عورت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ریپلیس کر دیا, ان کی تو ڈیتھ ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اتنی اچھی جوان بیوی دی ہے, بیٹر ون فار یو, آپ کے لیے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ Indeed, بے شک اللہ تعالیٰ did not grant me better than her. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی بیٹر نہیں ہے میری وہ بیوی. She accepted me when people rejected me. جب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے ایکسیپٹ کیا. She believed in me when people doubted me. وہ میرا جو میسج تھا اور مجھ پہ ایمان لا رہی تھی جبکہ لوگ شک کر رہے تھے. She shared her wealth with me when people deprived me. انہوں نے, حضرت خدیجہ نے اپنا جو ویلتھ ہے میرے ساتھ شیئر کیا. دیکھیں عورت کے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی ویلتھ کو شیئر کریں, لیکن انہوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیئر کیا بلکہ انہوں نے مسلمان امت کے ساتھ شیئر کیا. تو کہتے ہیں وہ جب لوگوں نے مجھے ڈپرائیو کر دیا, لوگوں نے میرے ساتھ بوائیکاٹ کر دی, اکنامک سینکشنز لگا دیے, اس وقت کیا ہوا, انہوں نے اپنا ویلتھ, اپنا مال میرے ساتھ شیئر کیا. And Allah granted me children only through her. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مجھے بچے بھی دیے. پتہ ہے نا آپ کو 6 بچے میں نے بتایا, جس میں سے 2 بیٹے فوت ہو گئے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے بعد کہا کرتی تھی
کہ میں اتنی jealous, I did not feel jealous of any of the wives of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as much as I did of خدیجہ. اپنا خود بتا رہی ہیں کہ میں کسی بھی اور بیوی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان سے اتنی جیلس نہیں فیل کرتی تھی جتنا کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں جیلسی فیل کرتی تھی. اب آپ سوچیں، ینگ سی ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی ہیں، ان کو اتنا پیار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اوروں، خدیجہ کے بعد اوروں کو کسی کو نہیں دیا، جتنا دیا ہوگا، لیکن جتنا عائشہ سے پیار کرتے تھے وہ سب سے زیادہ کرتے تھے خدیجہ کے بعد. تو کہتی ہیں although I did not see her، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں، ظاہر ان کے فوت ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ان سے شادی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to mention her very often. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ظاہر ان کو جیلسی ہوتی تھی. اینڈ whenever he slaughtered a sheep، اور جب بھی وہ ایک کوئی بھی بکرا ذبح کرتے تھے، he would cut its part، اس میں سے پارٹس ان کے ٹکڑے کرتے تھے، and send them to the women friends of خدیجہ، اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوستیں تھیں، سہیلیاں تھیں، ان کو بھیجا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ فوت ہوئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ نہیں، خدیجہ کی فرینڈس تھی، میں ان کو بھی بھیجوں. یہ ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے نا، سیکھنے کے لیے مل رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ایک صدقہ جو آپ کر سکتے ہیں، ایک بہت بیوٹیفل عمل جو آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے جو فرینڈس تھے، والدین کے رشتہ دار، والدین کے جو فرینڈس، ان کو آپ ان کے ساتھ اچھی طرح ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ بہترین ٹریٹمنٹ کریں، ان کو کچھ دیں، لیں، ان کو بلائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو وزٹ کریں. تو پھر حضرت عائشہ کی حدیث ابھی ختم نہیں ہے، وہ جو یہ سب کہہ رہی ہیں اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرینڈس کو گوشت بھیجا کرتے تھے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں when I sometimes said to him، کبھی کبھی جب میں ان کو یہ بولتی تھی کہ آپ خدیجہ کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں واٹ ایور نا، as if there is no woman on earth except خدیجہ، کہ آپ اس طرح سے خدیجہ کے بارے میں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح کہ جیسے دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں ہو ایکسیپٹ خدیجہ. یہ بخاری میں ہے. سبحان اللہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رپورٹ کرتی ہیں، انہی کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خدیجہ کے ساتھ ان کی شادی تھی، دیکھیں وہ بڑی بھی تھی، لیکن جب تک ان کے ساتھ شادی رہی انہوں نے سیکنڈ وائف نہیں کی، کوئی بھی سیکنڈ بیوی انہوں نے نہیں کی. اب حضرت خدیجہ کے بارے میں بیفور بھی اینڈ میں کہتی ہوں ایک دو اور حدیثیں آپ کو بتا دوں کہ جبریل ایک دفعہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، او Allah's messenger، او اللہ کے رسول، this is خدیجہ coming to you with a dish of meat soup. یہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں اور آپ کے لیے ایک میٹ کا جو سوپ ہے اس کا ڈش لے کر آ رہی ہیں. when she reaches you، جب وہ آپ کے پاس پہنچے، greet her on behalf of her Lord and on my behalf، جب وہ آئیں گی تو آپ کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو آپ گریٹ کریں، ان کو سلام کریں. and give her the glad tidings of having a palace made of qasab in paradise، اور ان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت میں ایک محل ہے، wherein there will be neither any noise nor any toil. وہ جو جگہ ہے، وہ جنت میں جو ان کی جگہ ہے، جو ان کا پیلس ہوگا، وہاں کوئی شور شار بھی نہیں ہوگا اور کوئی ٹوائل مطلب کوئی سختی نہیں ہوگی، کوئی فٹیگ نہیں ہوگا، کوئی ٹربل نہیں ہوگا. یہ بھی بخاری میں. سبحان اللہ. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری میں ہی ہے، یہ لاسٹ بتا رہی ہوں آپ کو. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of the world's women is Mary. پوری دنیا کے، پورے عالم کے، عالمین میں جو سب سے بیسٹ وومن وہ کون ہے؟ وہ میری ہے، یعنی مریم علیہ السلام یا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بیسٹ ہے. and the best of the world's women is خدیجہ. the best of the world's women is Mary and the best of the world's women is خدیجہ. یعنی اس میں کچھ لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے، یا دونوں کو بیسٹ آف دا ورلڈس کیوں کہا ہے، کچھ ایک شاید میں نے کوئی ورڈ غلط لکھ دیا اس میں، لیکن یہ کہ سب سے بہتر پوری، اچھا وہ ورلڈز کے ہیں، مطلب ورلڈز تمام عالمین کے، دونوں کا وہی لگ رہا ہے مجھے. سوری، میں آپ کو یہ کریکٹ کر کے دکھا دوں گی کہ ان میں سے کون سی دنیا کی عورتوں کے، وہ مطلب ورلڈز کی عورتوں کا ہے، اور یہ شاید دوسرا میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو مجھے کوئی ٹیکسٹ کر دیں، یاد دلا دیں پلیز کہ اس کا ایگزیکٹ ورڈنگ کیا تھے. بخاری کے تھے، وہیں سے میں نے کاپی کیا ہے، لیکن کچھ شاید غلطی ہو گئی ہے کہ بیسٹ آف دا ورلڈز وومن جو ہے وہ میری اینڈ بیسٹ آف دا ورلڈز ویمن از خدیجہ. تو
میری کے بعد خدیجہ کی باری آتی ہے، مریم کے بعد خدیجہ کی باری آتی ہے. تو کیا ٹائم ہو گیا؟ 12:30. ابھی ہے ٹائم انشاءاللہ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب کون آتے ہیں؟ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی ابن طالب، ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب جس کو ہم کہتے ہیں، علی ابن ابو طالب، کیونکہ جب ہم ابن کا لفظ یوز کر دیتے ہیں تو پھر ابو طالب کے بدلے ابی طالب ہو جاتا ہے. تو علی ابن ابی طالب یا جس کو ہم ابو طالب کہتے ہیں، ان کا نام ابو طالب تھا. تو ان کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے خلفاء کے کورس میں، آپ کو یاد ہے نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے ان کا پورا سیاسی رول جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا. سیاسی رول از ڈن. ابھی ہم سیاست کے بارے میں نہیں کریں گے، اب صرف ان کی پرسنل، وہ چھوٹے تھے کس طرح بڑے ہوئے، کس کے گھر میں بڑے ہوئے، اور تھوڑی چیزیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. سیاست بھی اس میں شاید انکلوڈ ہو جائے گا، لیکن میجر رول اس وقت ہم سیاست کا نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ کون تھے؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے تھے. کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. اور ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ کزن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 6 سال کے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پرورش پائی، کیوں وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس کا جواب آ رہا ہے، اور یہ آپ نے خلفاء کے کورس میں بھی پڑھ لیا تھا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 6 سال کے تھے، مکے میں بہت بڑا ایک فیمن آیا، ڈراؤٹ آیا، قحط آئی بہت بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ ابو طالب کی فیملی بہت بڑی تھی، ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیا اپنے انکل کو سپورٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے انکل کی سپورٹ کے لیے انہوں نے اب علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں لے لیا، اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. کزن تھے لیکن سمجھ لیں کہ ایک بیٹے کی طرح ہوئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب 10 سال کے تھے تقریباً، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو سب سے پہلے جو بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آگے بات کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں، اور یہاں پر مطلب لیٹنے کو انہوں نے خود رسک کیا اپنی لائف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کہ آپ یہاں پر مکے میں رہ جائیں، اور تاکہ جن کے امانات میرے پاس ہیں لوگوں کی، دیکھیں مسلمان یا نان مسلم جو بھی تھے، سب کے مسلمان تو اب ہجرت کر رہے ہیں، لیکن جو نان مسلم تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے. جو قریش تھے مکہ کے، اور جو مکے کے جو پیگنز تھے، جو کفار تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کرتے تھے. اس وقت تک اعتبار کرتے تھے جب تک کہ ان پہ وحی نہیں آئی تھی. جب وحی آ گئی اس کے بعد بھی ان کو پتا تھا کہ وہ امین اور وہ صادق ہیں، انہوں نے اپنی امانات واپس نہیں لے لی. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، انہوں نے اپنی امانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی. سب سے زیادہ امین ان کو وہی وہاں پر مکے میں وہی پتا تھا کہ وہی ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمام لوگوں کے امانات ہیں، ان کے اپنے اپنے اونرز کو یہ واپس کر دینا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہے، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جب وہ گئے مدینہ، تو وہاں پر پھر ان کی شادی کس سے ہوئی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ففتھ چائلڈ تھی، یعنی ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، ان کی جو 4 بیٹیاں تھیں اس میں سے یہ چوتھی بیٹی تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 بچے تھے. ہم سب جانتے ہیں حسن حسین کو، حسن حسین اور کلثوم، جس کو ہم کلثوم کہتے ہیں، عربک میں کلثوم کہتے ہیں. تو 3 ان کے بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ امیر نہیں تھے. they were extremely poor. ان کے پاس کوئی اس وقت نوکرانی بھی نہیں تھی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نوکر چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی لا کے ان کو دے سکتے تھے نا. جو پیسہ تھا، جو کہتے ہیں امت کا پیسہ تھا، جو بیت المال کا پیسہ تھا، اس میں سے لا کے دے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے یہ شولڈر جو ان کے کندھے جو ہیں یہ سویل کر جاتے تھے، سوج جاتے تھے، کیونکہ وہ پانی بھر بھر کے، آپ کو پتا نا جب گھڑا بھر بھر کے جب لاتے ہیں تو وہ پکچرز اٹھاتی تھیں، اس کی واٹر کی گھڑے اٹھاتی تھیں، یا جو بھی وہ مشک ہوتا ہے وہ اٹھاتی تھیں، اور وہ گھر لاتی تھی پانی بھر بھر کے.
اس کے علاوہ وہ چکی بھی پیستی تھی. ظاہر اس زمانے میں ہماری طرح کا آٹا تو نہیں ہوتا تھا, خود جو ہوتا تھا آٹا ہے, جو ہے, جو بھی چیزیں, کارن ہے, ان کو خود پیسنا پڑتا تھا. تو وہ غریب تھی, اور اگر امیر ہوتی تو باہر سے پسوا لیتی, لیکن وہ چونکہ غریب تھی تو وہ خود کرتی تھی. چکی پیسنے سے اور وہ پانی اٹھا اٹھا کے ان کی کندھے جو ہیں یہ سوج جاتے تھے. جب یہ سوچو تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کا یہ حال تھا. اور ہمارے بچوں کو ایک چیز نہیں ملتی ہے تو ہم لوگ کیسے پڑھے, ہماری بیٹی کو ہمیں یہ بھی دینا ہے, ہمارے بیٹے کو ہمیں یہ بھی دینا ہے, اس کے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے, اس کے پاس بڑا گھر, چاہے ہمیں انٹرسٹ پہ لینا پڑ جائے, ہم یہ نہیں سوچتے, چاہے ہمیں غلط کام کرنا پڑ جائے, نہیں کوئی بات نہیں, یہ ہمارے بچے ہیں نا, ان کو ہم نے خوشحال دیکھنا ہے. دنیا میں ہم اتنے غرق ہو جاتے ہیں, ہماری یہی مال اور یہی اولاد ہمارے لیے ٹیسٹ بن جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, یہی مال اور یہی اولاد جو ہے آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ کا مطلب فساد نہیں ہے, فتنہ کا مطلب عربک میں ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. ہمارے بچوں کی باری آتی ہے تو ہم سارے اسلام کو بھول جاتے ہیں, ان کی شادی آتی ہے تو ہم الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں, جو بھی کوئی اوکیزن آتا ہے ہم سب دین اسلام کو بھول کے جو بچے کے لیے اس وقت آخرت کے لیے بہتر ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں آپ سب یا ہم سب, لیکن زیادہ میجورٹی ہماری کیا کرتی ہے, بھئی ایک شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, ایک معاملہ ہوتا ہے تو اس میں جو مرضی کر لیں, خیر ہے, دس از اونلی ون ٹائم, دس از مائی ڈے, دس از ہر ڈے, بولتے رہتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھیں کہ ان کے کندھے سوج جاتے تھے. ان کی اکنامک سٹیٹس کب بہتر ہوئی؟ خیبر کی جنگ کے بعد. جب جنگ خیبر ہوئی اس کے بعد جب مسلمانوں کو اتنا ملا, بہت سارا مال غنیمت مل گیا, اس کے بعد وہ ان کی اکنامک سٹیٹس تھوڑی سی بہتر ہو گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ہم ان کے بارے میں بات کرتے, بیچ میں ہم فاطمہ پہ چلے گئے, فاطمہ کے بارے میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے واریر تھے, یعنی جنگجو, سپہ سالار تھے, جس کو کہتے ہیں سپہ سالار تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں انچارج بنا دیا, ان کو چھوڑ دیا مدینے میں جب وہ تبوک پہ جا رہے تھے. جب وہ تبوک پہ, آپ نے پڑھا تھا نا غزوہ تبوک, ہم نے اس میں پڑھا تھا سیرہ آف دا پروفٹ میں, تو اس وقت جب وہ تبوک کے لے گئے تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج کہاں پر بنایا؟ مدینے میں. اس کے بارے میں کچھ جو منافق لوگ تھے, جو ہپوکریٹس تھے, ان کو تو موقع چاہیے نا, کوئی نہ کوئی ایک نکال کے شوشہ چھوڑ دیں تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ جائے. منافقوں کا کام ہی ہے, اسلام کو نیچا دکھاؤ, مسلمانوں کو نیچا دکھاؤ, کسی نہ کسی طرح کوئی اعتراض, کوئی شوشہ نکال لو. تو کچھ منافق, سب نہیں, کچھ منافق ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, او نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کرتے, نعوذ باللہ. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, ان کو بہت برا لگا. انہوں نے فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ you are in the same position in relation to me as ہارون علیہ السلام was with relation to موسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب ہے؟ میری اور تمہاری وہی پوزیشن ہے, ہماری وہی ریلیشن شپ ہے. اسی طرح سے تم میرے بھائی ہو جس طرح ہارون علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. یہ پوزیشن ہماری یہ ہے. لیکن آگے بولا, لیکن ڈفرنس ایک ہے, ڈفرنس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام بھائی تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ وزیر بنا دیں, تو وہ تاکہ وہ مجھے ہیلپ کریں. ہارون علیہ السلام نہ صرف وزیر تھے, بلکہ ہارون علیہ السلام نہ صرف ہیلپ کر رہے تھے, بلکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. وہ بھی نبی, ان کو بھی نبوت کا درجہ ملا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم دونوں بھی اسی طرح ہیں, دو بھائی ہیں جس طرح کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے, لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی بھی پروفٹ نہیں ہوگا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیئرلی بتا دیا کہ میں لاسٹ پروفٹ ہوں, میرے بعد آپ میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے کی طرح پلیں, میرے گھر میں پڑھیں, لیکن پروفٹ نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم نے پڑھا تھا ان کی خلافت کے بارے میں کہ وہ ایک قاضی بھی تھے, جس کو قاضی کہتے ہیں عربک میں, لیکن اردو میں کہتے ہیں قاضی. وہ قاضی تھے, وہ بہت بڑے جورسٹ تھے, کہہ سکتے ہیں نا, امنگ دا کمپینینز. صحابہ اکرام کے درمیان ان کے امنگ دا کمپینینز ان کی حیثیت یہ تھی کہ بہت بڑے قاضی بھی تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رپورٹ کرتے ہیں, ان کی یہ ایک رپورٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا ایز اے جج. یا پڑھ چکے ہیں خلافت میں کہ ان کو یمن میں ان کو جج مقرر کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اینڈ آئی آسکڈ, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میسنجر آف اللہ, او اللہ کے رسول,
آپ مجھے بھیج رہے ہیں, آر یو سینڈنگ می وین آئی ایم ینگ, آپ مجھے بھیج رہے ہیں یمن میں ایز اے جج. جج کو میچور ہونا چاہیے, جج کو ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے, جج کے پاس نالج ہونی چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے اتنا بھیج رہے ہیں جبکہ میں ینگ ہوں اور میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے ایز دا ڈیوٹیز آف اے جج. مطلب میں نے اب جس طرح ہمارے پاس جو جج ہوتے ہیں, ہمارے ان کو تو اتنا پڑھ لکھ کے یہ پورا لا کا کورس کر آ کے پھر اتنے سال کی ایکسپیرینس ہو کے فلاں چیزیں کم کر آ کے پھر وہ فائنلی جا کے ایک جج بنتے ہیں. تو یہ تو ابھی ینگ تھے, ان کو نالج تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں, ان کو نالج تھی اور ان کو ایکسپیرینس بھی ایسا تھا, ان کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا ایکسپیرینس تھا. لیکن پھر بھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں ینگ ہوں, میری ایکسپیرینس بھی کم ہے, میری نالج بھی کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ ان کو جواب دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول گائیڈ یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے ہارٹ کو گائیڈ کریں گے. ہارٹ کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم جو ڈیسیژن بناتے ہیں ہم کبھی کبھی ہارٹ کے وجہ سے, اپنی ایموشنز کی وجہ سے ہم انفیئر ہو جاتے ہیں. دماغ ہم کو کچھ بول رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میک سینس کرتا ہے, یہ میک سینس کرتا ہے, یہ لاجک ہے, یہ نہیں لاجک ہے, مجھے جو ایویڈنس ملی ہے, جو شہادت ملی ہے فلاں. ختم کر کے آئی ہوں. یہ پلیز آپ کا مائک بند کیجئے, کسی کی مائک کھلی ہوئی ہے, ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو کیا بتا رہی تھی میں, ہاں کہ انہوں نے ہارٹ کا اس لیے بولا کہ دماغ سے ہم سوچتے ہیں لیکن فیصلہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ دماغ سے نہیں کرتے, ہم ہارٹ سے کرتے ہیں. ہارٹ جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کراتا ہے اور سگنلز ہم کو ہارٹ دیتا ہے. تو وہ فیصلہ کبھی ایموشنل ہو سکتا ہے, کبھی ریشنل ہو سکتا ہے, کبھی ارریشنل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہارٹ کو گائیڈ کرے گا اور وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا. اینڈ ہی ول کیپ یور ٹنگ ٹرو, اور وہ آپ کی زبان جو ہے, آپ جو کچھ آپ فیصلہ کریں گے, زبان کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ فیصلہ دل میں کر لیتے ہیں لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا نا. ایک جج دل میں فیصلہ کر لے تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو وہ فیصلہ کر کے جب وہ اپنی زبان سے اس فیصلے کو, جب وہ کہتے ہیں نا صادر کرتے ہیں یا وہ سناتے ہیں اس فیصلے کو ٹنگ ہی بتاتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہارٹ کو بھی وہ گائیڈ کرے گا اور آپ کی ٹنگ کو بھی ٹرو رکھے گا, سچا رکھے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ جب 2 litigants آپ کے سامنے بیٹھے, یعنی 2 لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور وہ 2 آپ کے سامنے بیٹھے میں فیصلہ کرانے کے لیے, تو پھر انہوں نے کہا ڈو ناٹ ڈیسائڈ until you hear what the other has to say. آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں جب تک آپ دوسرے کا بھی پورا بیان سن نہ لیں, کیونکہ آپ نے پہلے کو تو سن لیا, اس نے آپ کو بتا دیا, لیکن جب تک آپ 2 لوگوں کو, آپ کو پتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. داؤد علیہ السلام نے ایک کو سن کے اپنا, حالانکہ وہ بیسٹ آف ڈیسیژن میکرز تھے, بہت اچھا کرتے تھے, فیصلہ کرتے تھے, منصف تھے, انصاف والے تھے اور نالج بھی ان کو بہت تھی. لیکن جب 2 litigants ان کے سامنے آئے, ایک نے کہا کہ میرے پاس 99, اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک ہے, اور اس نے میرا ایک دمبا بھی مانگ رہے. انہوں نے فوراً اپنی سنا دی ڈیسیژن. پھر ان کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا, میں نے تو اس کا سنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت وزڈم سے فیصلہ کیا کرتے تھے, نالج سے اور وزڈم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جب تمہارے آگے 2 لوگ آئیں آپس میں اپنا کیس لے کے لٹیگیشن کے لیے, تو آپ ان سے کیا کہیں, آپ پہلے کو بھی سنیں اور دوسرے کو بھی سنیں, کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کلیئر آئیڈیا ہو, آپ کے پاس کلیئرٹی ہو کہ ایکچوئل کیس کیا ہے اور آپ بیسٹ ڈیسیژن کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ کب اپوائنٹ ہوئے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد, جب ان کو اسیسینیٹ کیا گیا, ان کا قتل ہوا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے میں اس کے بارے میں اب نہیں بتاؤں گی. تو وہ کب ہوا تھا؟ 40 آفٹر ہجری میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو کسی, آپ کو یاد ہے نا, خوارج میں سے ایک بندے نے آ کے ان کو مرڈر کر دیا تھا, ان کو شہید کر دیا تھا, جبکہ وہ کوفہ کے گرینڈ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نیکسٹ ہم کرتے ہیں زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ, زید ابن حارثہ جو تھے وہ ٹرائب آف کلب کے تھے. کلب ٹرائب نجد میں تھے, یعنی سینٹرل عربیہ میں تھے. اس کے ٹرائب کلب کے وہ تھے, اس کو بلانگ کرتے تھے. زید ابن حارثہ جو ہیں, ایک دفعہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی فیملی کو وزٹ کرنے کے لیے ٹریول کر رہے تھے, اور راستے میں انہوں نے خیمہ ڈالا ہوا تھا, ٹینٹ میں تھے. ٹینٹ میں جب ان کے ٹینٹ کو اٹیک کر دیا لوگوں نے. کسی کی مائک کھلی ہوئی ہے, پلیز بند کر دیجئے, آپ چیک کر لیجئے اپنے مائکس کو.
تو جب وہ اس ٹینٹ میں تھے تو ان کے ٹینٹ کے اوپر ریڈ ہو گیا, مطلب اٹیک ہو گیا, لوگوں نے اٹیک کر دیا, اور اس میں زید ابن حارثہ کو لوگوں نے پکڑ لیا, کیپچر کر لیا, اور ان کو لے کے چلے گئے, ماں کے پاس سے لے کر چلے گئے. جب وہ لے کر چلے گئے اس کے بعد ان کو لے کر مکہ پہنچے. جنہوں نے ان کو کڈنیپ کر لیا تھا, ان کو پکڑ لیا تھا, کیپچر کر لیا تھا, گرفتار کر لیا تھا, جو بھی آپ کہہ لیں, گرفتار تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا, وہ تو بچے تھے. تو ان کو لے کے وہ مکہ پہنچے, اور مکہ میں وہاں پر جو سلیو مارکیٹ ہوتا تھا, جہاں پر سلیوز بیچا کرتے تھے, وہاں پر جا کے ان کو بیچ دیا. ان کو کس نے خریدا؟ ان کو حکیم ابن حزام نے خریدا. حکیم ابن حزام نے کس کو خریدا؟ زید ابن حارثہ کو خریدا. نام یاد رکھیے گا, زید ابن حارثہ کو خریدا. اور ان کو حکیم ابن حزام نے اس زید ابن حارثہ کو گفٹ کیا. کس کو گفٹ کیا؟ اپنی آنٹی کو گفٹ کیا. ان کی آنٹی کون تھی؟ خدیجہ بنت خویلد, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو گفٹ کیا. اور یہ کب گفٹ کیا تھا؟ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے کی بات ہے. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انہوں نے اپنی شادی پہ گفٹ دیا. آن ہر ویڈنگ ڈے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گفٹ دیا؟ زید ابن حارثہ, ایک بیٹے کی طرح ان کو گفٹ دیا. وہ سلیو بھی ہے, بیٹا بھی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو سلیو پلے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ وہی ہوگی نا جو ایک بیٹے کی ہوتی ہے. وہ اپنے کبھی بھی سلیو کے ساتھ ظلم تو نہیں کریں گے, پیار سے ہی رکھیں گے. جب زید ابن حارثہ کو یہ پتا کہ ابا کو پتا چلا کہ وہ مکے میں ہیں اور کسی کے پاس رہ رہے ہیں, ان کو اطلاع ملی کہیں سے, تو وہ کیا مکہ روانہ ہو گئے. وہ مکہ پہنچے اور ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ایک رینسم آفر کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں, ریزنیبل رینسم, کہ آپ یہ پیسے لے لیجئے, لیکن میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دیجئے نا, اس کو رہا کر دیجئے. وہ تو سلیو تھا نا, according to the law he was a slave, right? لوگوں کے لیے وہ سلیو تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں پیسے دیتا ہوں, آپ میرے بیٹے کو رہا کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا, زید ابن حارثہ جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے. زید کو چوز کرنے دیجئے, اگر وہ جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ تو وہ فری ہے, میں اس کو فری کرتا ہوں, اور میں کوئی رینسم نہیں لوں گا, میں اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا, میں اس کو فری ریلیز کر دوں گا, آپ ان کو لے جائیے. لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو میرے پاس رہ سکتے ہیں. کسی میں کوئی انہوں نے بندش نہیں کی, کوئی زبردستی نہیں کی, کچھ نہیں کہا. بس انہوں نے یہ کہا اگر یہ جانا چاہتے ہیں, ہی از فری ٹو گو, اور میں اس کو فری ریلیز کروں گا, میں کوئی رینسم نہیں لوں گا, لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میرے پاس رہ جائے. زید ابن حارثہ نے کیا چوز کیا؟ اپنے والد کے ساتھ جانے کے بدلے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں. He chose نبی صلی اللہ علیہ وسلم instead of going back with his own father. اب آپ یہ سوچیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹمنٹ جو تھا زید بن حارثہ کے ساتھ بہت بیوٹیفل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ وہ کعبے میں گئے, کعبے کے سامنے گئے, اور انہوں نے وہاں جا کے کہا, ایک حلف اٹھایا, I bear witness, میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ زید is my son, زید ابن حارثہ میرا بیٹا ہے, and he will inherit from me, اور یہ مجھ سے انہیرٹ کرے گا. یعنی میری جو جائیداد جو بھی ہوگی, کچھ بھی ہوگا, جائیداد تو رسولوں کی اور پیغمبروں کی یہی ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ, ان کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ پیسے میں نہیں ہوتی ہے, پیسے میں نہیں ہوتی ہے, وہ جائیداد جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں ملتی ہے, لیکن انہیرٹ کرے گا, یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ انہیرٹ کرے گا, یعنی کہ مجھ سے جو سیکھے گا, کرے گا, جو مشن ہے میرا سب کچھ وہ یہ انہیرٹ کرے گا. جب زید بن حارثہ کی فیملی نے یہ دیکھا کہ یہ جا کے کعبے میں یہ حلف لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا زید ابن محمد, زید ابن محمد. تو زید جو ہیں وہ فرسٹ یا سیکنڈ انسان تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا. انسان نے کیا رہا, مطلب زید, اب دیکھیں کہ کب کی بات ہے, ابھی حضرت خدیجہ نے دیا ہے اور ان کے پاس ہے, اور کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ زید جب نبوت آئی تو زید ابن حارثہ جو ہیں انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ کہاں رہنے لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں, not as a slave, لیکن وہ گھر میں رہنے لگے as a son.
کیونکہ نام لوگوں نے کہنا شروع کیا, انہوں نے خود کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے, اور لوگوں نے بھی ان کو زید ابن محمد کا نام دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ anyone who wants to marry one of the people of paradise should marry ایمن, should marry ایمن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ایمن کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے, لیکن یہ حدیث چونکہ ابھی بہت مشکل ہے کہ ہم چیزوں کو ایک ٹاپک سے جمپ کر کے دوسرے پہ چلے جائیں, تو اتنا پہلے اب آپ کو کانٹیکسٹ مل جائے گا جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ایمن کے بارے میں, کہ ایمن جو ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کو جنت کی ایک خاتون سے میری کرنا ہے, جنت کی ایک خاتون سے جس کو شادی کرنی ہے, تو وہ ایمن کے ساتھ شادی کرے. زید ابن حارثہ جو ہیں انہوں نے ایمن سے شادی کر لی. اور ایمن کون تھی؟ ایمن جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سرونٹ تھی, ایک نوکرانی تھی. کب سے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس کے پہلے سے. اور پھر کیا ہوا جب انہوں نے مطلب یہ ایمن جو ہیں وہ زید ابن حارثہ سے کتنی بڑی تھی. دونوں کی شادی ہوئی اور دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ جو بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اسامہ ابن زید. آپ جب سنتے یہ نام, آپ نے ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے خلفاء کے بارے میں, آپ نے پڑھا نا, زید ابن حارثہ کے بارے میں سنا, اسامہ ابن زید کے بارے میں سنا, کس طرح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو تو پسند کرتے ہی تھے, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے تھے, پھر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت پیار کرتے تھے. تو زید ابن حارثہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے, اب ہم واپس زید پہ آتے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ جتنی بھی آرمی, ارلی مسلم آرمی تھی, مطلب ابھی شروع کا جو دور تھا اور مسلم آرمی جب بنی, تو اس وقت زید ابن حارثہ جو تھے وہ کمانڈر تھے بہت سارے ملٹری ایکسپیڈیشنز میں. سیورل ملٹری ایکسپیڈیشنز جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف ٹائم میں, ان کی زندگی میں بہت سارے ایکسپیڈیشنز جو تھے, جو ملٹری ایکسپیڈیشنز تھے, ان میں کمانڈر کون تھے؟ زید ابن حارثہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ کمانڈر بنایا, اور ان کو خود بھی جب گئے تو زید کو انچارج بنایا. خود بھی تھے لیکن وہ زید کو انچارج بنا دیتے تھے آرمی کا جب وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. زید ابن حارثہ کو اس وقت تک زید ابن محمد بولتے تھے لوگ, جب تک کہ قرآن میں یہ وحی نازل نہیں ہو گئی. قرآن میں آیت کیا نازل ہوئی؟ سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیہ نمبر 5, جب یہ آیت نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اب آپ دیکھیں, ادعوہم, آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں, ادعو کال دیم, کس کو پکارنا؟ اور آپ کو پتہ یہ فعل الامر ہے. ادعو کال, ہم کا مطلب ہے دیم, ان لوگوں کو پکارو, یعنی کن لوگوں کو پکارو؟ جن کے فادر ابھی نہیں ہیں, فادر کے بارے میں نہیں معلوم ہے, یا فادر یا ان کے اپنے فادر ہیں, فادر کے بارے میں معلوم نہیں, وہ الگ آیت ہے. جن کے باپ کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے باپ تھے, آپ اگر ان کی پال بھی رہے ہو, لے پالک ہے آپ کے پاس, آپ اس کو خیال بھی رکھ لو, تو بھی کس کے, آپ ان کو کس کے نام سے پکارو؟ لی آبائہم, بائی دیئر فادرز, ان کے ابا, ان کے جو آبا ہیں, ان کے جو فادرز ہیں, ان کے نام سے پکارو. مطلب جب آپ سمجھے کہ اب میں کسی کو اڈاپٹ کر رہی ہوں, تو اب میں اس کا نام سو اینڈ سو خان نہیں رکھ سکتی, ٹھیک ہے نا, خان نہیں رکھ سکتی. مطلب میرے ہسبینڈ کا نام جیسے اسلم خان ہے تو خان نہیں رکھ سکتی, بلکہ اس کو آپ کہیں گے یہ سو اینڈ سو کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کا جو ایکچوئل باپ کا نام ہے وہ رکھنا ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ اڈاپشن کا یہ رول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعوہم, ان کو پکارو, لآبائہم, ان کے باپ کے ناموں سے, ہوا اقسط, ہوا مطلب دیٹ از یا اٹ از اقسط. اقسط کیا ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فیئر, زیادہ فیئر ہے, زیادہ مناسب ہے, زیادہ جسٹ ہے, زیادہ انصاف ہے. کہتے ہیں نا انصاف ہے, اس میں زیادہ. اقسط, اگین یہ جیسے آپ پڑھ چکی ہیں عربک میں, اسم تفضیل ہے. اقسط, یہ بیٹر ہے, یہ زیادہ انصاف والا. عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف ہے کہ آپ جس کو اپنا نام مت دو کسی بچے کو, اس کے باپ کا نام ہمیشہ رہنے دو اس کے نام کے ساتھ. اسی لیے یہ نا کہ بہت سارے اسکالرس نے یہی کہا نا کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے, ہم اپنے ہسبینڈ کا نام لے لیتے ہیں. ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے باپ کا نام آپ کے نام کے ساتھ اٹیچ رہے, عورتوں کے لیے بھی.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने ज़ैद इब्न हारिसा की शादी किसके साथ कराई? अपनी कज़न ज़ैनब बिनती जहश, ज़ैनब बिनती जहश, ये उनकी कज़न थी और उनके साथ शादी कराई। वो पहले राज़ी नहीं हो रही थी, वो बहुत नोबल बड़े ख़ानदान की थी और ज़ैद इब्न हारिसा ठीक है, वो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड तो यही था ना, ओ ये स्लेव ख़ानदान से आए हैं, तो वो थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, हेजिटेंट थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेकमेंड किया तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं थी और वो मैरिज जो है वो कोलैप्स हो गई कुछ महीनों के बाद ही। वो मैरिज कोलैप्स हो गई तो फिर ज़ैद इब्न हारिसा जो हैं उनको दोबारा अब शादी करनी थी। अब उनकी शादी किससे हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी किससे कराई? उम कुलसूम से कराई। वो उम कुलसूम कौन थी? वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की एक मैटरनल सिस्टर थी। उनकी माँ की तरफ से उनकी बहन थी, बाप की तरफ से नहीं लेकिन माँ की तरफ से। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन आप याद रखें, जरूरी नहीं है कि आप तमाम रिश्तेदारियां याद रखें, बस ये याद रखें कि जब ज़ैद इब्न हारिसा की ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से तलाक हुई, वो अलग हुए, तो ज़ैद इब्न हारिसा की शादी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम कुलसूम से कराई और वो मैटरनल सिस्टर थी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की। ज़ैद इब्न हारिसा, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें वो कहाँ चली गई उम ऐमन, मैं तो उम ऐमन की बात कर रही थी, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह बात। ज़ैद इब्न हारिसा जो हैं वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम लेके अल्लाह ताला ने कुरान में एड्रेस किया, वाहिद। अबू बकर, उस्मान, अली, किसी का भी नाम कुरान में नहीं है, उमर, लेकिन ज़ैद इब्न हारिसा जो है वो वाहिद है जिनका नाम ज़ैद एक्चुअली लिखा हुआ है। सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है, सूरह नंबर 33 आया नंबर 37, सूरह नंबर 33 आया नंबर 37। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही वतख्शा अन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु फलम्मा क़दा ज़ैदुन, ये ज़ैद का लफ्ज़ आ गया, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकई ला यकून अलल मुमिनीन हरजुन फी अज़वाजि अदियाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्ना वतरा वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ये बहुत बड़ा एक फिक का इशू भी है हमारे समझने के लिए कि वतुख्फी, और जब आप छुपा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, जब आप छुपा रहे थे फी नफ्सिका, अपने दिल में, मल्लाहु, जो कि अल्लाह ताला ने, मुब्दीही, जो अल्लाह ताला ने डिस्क्लोज किया था आपको जो बताया था उसको आप छुपा रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने डिस्क्लोज किया था? हमें मालूम है ना, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ज़ैद के साथ, जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब तलाक हो जाए और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो आप उनसे शादी करें। ये निकाह का हुक्म जो है वो जन्नत से अल्लाह ताला ने वहां से भेजा था, जिस पे ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बोस्ट करती थी कि मेरी शादी अर्श पे हुई है, मेरा निकाह अर्श पे हुआ है। तो जो अल्लाह ताला ने आपको डिस्क्लोज किया था वो आप छुपा रहे हैं अपने सीने में, अपने दिल में, नफ्सिका व तख्शन नासा, और आप लोगों से डर रहे हैं। वल्लाहु, आप लोगों से डर रहे हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ज्यादा अहक्कु, अगेन वागेन अक्सर इसम तफदील आ गया, अहक्कु ज्यादा हकदार है, ज्यादा हक है अल्लाह का, अन तख्शाहु, कि आप उनसे डरे। फल्लम्मा क़दा ज़ैदुन, और जब क़दा ज़ैदुन यानी जब ज़ैद कदा, जब उसकी वो पूरी हो जाएगी, मिन्हा यानी किसके साथ, उस मिन्हा का नाम नहीं लिया, ज़ैनब का नाम नहीं लिया, जब उसके साथ उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, मतलब वो अलग हो जाएगी, तो ज़ैद के साथ, ज़ैनब के साथ तो आपने शादी करना है, वो अलग बात है, लेकिन वतरा, जब वो उसके साथ फारिग हो जाएंगे, देखें मर्द के लिए तो इद्दत नहीं है ना, तो मर्द जब फारिग हो जाएगा, यानी जब वो सेपरेट हो जाएंगे, जब ज़ैद से, जब नो लॉन्गर उसकी नीड होगी, तो उनको आप शादी करें। और क्यों शादी करें, सॉरी, ज़ैद को तो अलग शादी करनी थी, लेकिन अब ये किसका हुक्म आ रहा है? ये आ रहा है सूरह अहज़ाब में, वही ज़ैनब के बारे में आ रहा है कि आप उनसे वज़्ज़वजनाकहा, तो आप उनसे शादी कर लें। बल्कि हम आपसे ज़व्वजना, हम शादी करते हैं, का आपकी, हा उससे, हम आपकी उससे शादी करते, हमने आपकी उससे शादी की। और फिर आगे लिखई, ताकि ला यकूना अलल मुमिनीना, मुसलमानों के ऊपर, ईमान वालों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर ये हरज नहीं रह जाए, उनके ऊपर ये दिमाग पे ना रह जाए, फी अज़वाजी, कि यानी अपनी अदियाइहिम, के उनकी जो अडॉप्टेड सन्स हैं, जो उनके रियल बेटे नहीं हैं, जो उनके अडॉप्टेड सन्स हैं, उनकी बीवियों के बारे में,
अज़वाजी यानी बीवियां, अदियाहिम उनके अडॉप्टेड सन्स की जो बीवियां हैं, इज़ा क़दौ के जब वो आपस में तलाक हो जाए, मिनहुन्ना उनसे, वतरा और उनको मतलब अब उनके साथ कुछ नीड नहीं है, वकान अम्रुल्लाह तो वो उनको उनके साथ शादी कर सके। समझ में आई बात? इसको वर्ड फॉर वर्ड समझाने में थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन इसका फिक का टोटल मानी है कि अगर आपका कोई अडॉप्टेड सन था, वो अडॉप्टेड सन है तो अडॉप्टेड सन है, लेकिन वो आपका रियल बेटा नहीं बन जाता है। अपने रियल बेटे की जो वाइफ है, अपनी जो बहू है, आप उससे कभी भी शादी नहीं कर सकते। अपने सगे, अपने खून का जो बेटा है आपका अपना, उसकी बीवी के साथ आप कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा हमेशा आप उसके महरम रहेंगे। लेकिन अगर कोई अडॉप्टेड सन है तो वो आपका सगा बेटा नहीं है। एक तो आप उसको बाप के नाम से पुकारेंगे, नंबर 2 अगर उसकी आपने शादी कराई है, उसकी बीवी से जब उसकी तलाक हो जाती है तो वो चूंकि आपका सगा बेटा नहीं था, आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। ये फिक्र है हमारे लिए, और अल्लाह ताला ने ये करके दिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि ताकि लोगों को कोई इसके बारे में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिसकम्फर्ट ना हो, कोई उलझन ना हो कि ये हमारे इसने अडॉप्टेड सन की वाइफ के साथ शादी करना। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह ताला का जो भी कमांड होता है वो होकर ही रहता है। मफ़ऊला यानी वो होकर रहता है, हमेशा एकम्प्लिश होके रहता है। लास्ट पढ़ा देती हूँ, खत्म हो गया टाइम, लेकिन सिर्फ आखिरी बात कि अल्लाह ताला ने क्लियरली सूरह अहज़ाब में ये भी कह दिया, सूरह नंबर 33 आया नंबर 40 मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अबा यानी किसी के भी बाप, अहदिम मिन रिजालिकुम किसी भी, आप लोग जो भी लोग हैं, आप जो भी मर्द हैं या जो भी औरतें, रिजाल का मतलब जरूरी नहीं है इस वक्त के मर्द हो, इसका मतलब जो भी उनमें से किसी के भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो बाप नहीं है, वलाकिन लेकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन और वो लास्ट ऑफ द प्रॉफिट है, सील ऑफ द प्रॉफिट है। खत्म के दो मतलब है, एक तो लास्ट होना, और खत्म का मतलब ये भी है कि द सील होता है, सील लगा दिया, ठीक है। तो द सील ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स हैं। तो ये क्लियर हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं है, कोई उनकी सगी औलाद आप में से कोई नहीं है जो उनकी सगी औलाद के अलावा कोई है, अडॉप्ट किया ठीक है, लेकिन क्लियर कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट ऑफ द प्रॉफिट है, खातमुन नबीयीन है। ज़ैद इब्न हारिसा जो है, उनकी फिर फाइनल एक्सपीडिशन जब वो लीड कर रहे थे बैटल ऑफ मोता में, मोता ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने उसमें सीरा की क्लास में, वो उनकी फाइनल एक्सपीडिशन थी, उनकी लास्ट एक्सपीडिशन थी, उसमें भी वो फर्स्ट कमांडर थे और उसमें उनकी शहादत हो गई। ज़ैद इब्न हारिसा की शहादत जो है बैटल ऑफ मोता में, मोता की जंग में हो गई, और उस वो 629 था अकॉर्डिंग टू हमारा जो आपका कैलेंडर है, 629 CE जो हमारा कंटेम्प्रेरी ईरा है। यहाँ हम रोकते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे हम नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, टाइम बहुत तो हो चुका है, लेकिन फिर भी सवाल है, वरना बहुत अर्जेंट नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए रख सकते हैं। सवाल है? मेरा सवाल है जी। वो आपने जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भेजा जज बना के, जी तो आपने उनको लिए ज़बान और दिल दोनों के लिए दुआ दी आपने ना, जी। तो वो कुरान या हदीस के लफ्ज हैं? नहीं ना, कुरान हदीस के लफ्ज तो नहीं है ना, हदीस के तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हदीस कुरान का नहीं, आई एम सॉरी, कुरान के नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजा उनको, तो ये तो हमने खिलाफ उसमें भी खुलफा में भी पढ़ा ना कि उनको भेजा, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि अल्लाह ताला आपको आपकी गाइडेंस करेंगे आपके दिल को, क्योंकि दिल इधर उधर स्वे हो जाता है ना, जब हम फैसला करते हैं तो हमारा दिल ही है जो हमको इधर उधर स्वे कर देता है, जिस तरह मैंने इमोशंस आ जाते हैं बीच में, तो वो इमोशंस फैसला जो है वो दिल हमारे जो करते हैं, और फिर वो दिमाग को कहते हैं कि अभी अपनी जुबान से वो फैसला निकलता है, तो ये होना जी। तो वो मैं मतलब मुझे रेफरेंस वो दीजिएगा ना की, ओके इंशाल्लाह ढूंढ के आपको भेज इंशाल्लाह, या मुझे बस वो जो अरबी का फ्रेज चाहिए ना, बस वो मैं इसी में डाल दूंगी जैसे ही ढूंढ लूंगी तो इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। और कोई? अतिया, मिसबा, इरशादा, फरीदा, निगार, कौन रह गया, और सबीहा नहीं है आज, सबीहा नहीं है, सबा नहीं है, कोई सवाल किसी का?
نہیں ہے کوئی سوال تو چلے ہم اینڈ کرتے ہیں. دعائیں کریں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, دعا میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آزمائشوں سے بچا لے. جن آزمائشوں سے ہم گزرتے ہیں ہماری آزمائشیں پیغمبروں کے اور صحابہ کے, ہم پڑھیں گے صحابیوں کو کیسی کیسی آزمائشیں آئیں, تو ان کے مقابلے میں ہماری جو آزمائشیں ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں, بہت کم ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں یہاں پہ آتی ہیں, جتنی آپ کی سخت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم کو برداشت کرنے کی, اس سے بڑھ کے نہیں ہوتی ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عافیت کی زندگی دے, آزمائشوں سے بچا کے رکھے, ہر بیماری سے, ہر نقصان سے, ہر تکلیف سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.